الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. عن عويمر بن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. رواه الإمام الهمام الحاكم في مستدركه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. معزز دوستو، جامع مسجد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
گلشن جمیل کالونی ڈیال روڈ ڈیرہ اسماعیل خان، آپ کی اس مسجد میں درس قرآن کریم کے عنوان سے زندگی میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت جزا خیر عطا فرمائے ہمارے دوست حضرت مولانا قاری محمد اویس قرنی صاحب کو، حضرت مولانا قاری عبدالحق صاحب کو اور ان کے جملہ احباب کو، جنہوں نے اس مبارک محفل کو انعقاد پذیر کیا ہے، دن رات کی محنت کی ہے، تگ و دو کیا ہے۔ اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ خصوصاً جامع مسجد ابو ہریرہ کے متولیان حضرات، ذمہ دار دوست، میری معلومات میں اس مسجد کا اس طرح کھلا پہلا جلسہ ہے۔ ان حضرات کو بھی اللہ جزا خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس کے لیے کار خیر میں حصہ ملایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان پروگراموں کو قبول فرمائے اور آپ کے اور ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت کے اندر سورت نمبر 80 سورت عبس کی مکمل 1:50 آیات تلاوت کی ہیں، اور گلدستہ احادیث میں مستدرک حاکم کتاب فضائل الصحابہ سے امام حاکم نیشیہ پوری رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 405 ہجری، ان کی روایت کو ایک حدیث پاک کی شکل میں پڑھا ہے۔ میں اس آیت اور ان احادیث پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت کے اندر درس قرآن کریم پیش کر رہا ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ میں سب سے پہلے سورت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے متعلق چند باتیں بطور درس آپ کی خدمت میں عرض رکھوں گا۔ یہ سورت عبس ہے، سورت نمبر 80 ہے، ترتیب کتابت کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے بہت پہلے کی ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کی آیات آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ کل آیات 42 ہیں، ایک کم 50 نہیں 42 آیات ہیں، اور اس کا ایک ہی رکوع ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بنایا اور اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا جس وقت ان کے پاس ایک نابینا حاضر ہوا۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کیا جانتے ہیں وہ تو شاید پاک ہونے کے لیے آیا ہو یا اس کو نصیحت حاصل ہو اور وہ نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو مستغنی ہے، متکبر ہے، آپ ان کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ اے پیغمبر، کسی متکبر کو ہدایت دینا آپ پہ لازم نہیں ہے۔ وہ شخص جو آپ کی خدمت میں بہت محنت اور کوشش سے آیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، آپ ان سے غفلت برت کے چہرہ ہٹا لیتے ہیں۔ اے پیغمبر، ہرگز ایسا نہیں، یہ تو قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، جو آدمی چاہے اس نصیحت کو حاصل کر لے۔ لوح محفوظ کے اندر یہ بہترین صحیفوں میں لکھا ہوا قرآن ہے، بلند مرتبے والا ہے، پاکیزہ ہے، ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو اللہ کا کہنا ماننے والے ہیں۔ مارا جائے انسان یہ اللہ کا نافرمان بنتا ہے، اسے پیدائش پہ غور کرنا چاہیے، اس کو کیسے پیدا کیا گیا۔ ایک نطفے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کی تقدیر لکھ دی ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کے لیے دنیا میں آنے کا راستہ آسان بنا دیا ہے۔ ایک وقت آیا اللہ نے اسے موت دی ہے، پھر اسے قبر میں پہنچا دیا ہے۔ جب اللہ چاہیں گے اس بندے کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، اس آدمی نے تو ابھی تک اللہ کے احکامات پہ عمل بھی نہیں کیا۔ انسان کو چاہیے یہ غور کرے اپنے کھانے پینے پہ۔ ہم نے زمین کے اوپر کس طرح بارش برسائی ہے اور اس کے بعد اس زمین سے کس طرح غلہ نکالا ہے، اس سے غلے کو اگایا ہے، اور اس کے اندر سے ہم نے ان کے لیے بہت سی چیزیں وہ معرض وجود میں لائی ہیں۔ انگور اور ترکاریاں معرض وجود میں آئی ہیں، زیتون ملا ہے، کھجور ملی ہے، اور انہیں گھنے باغات ملے ہیں۔
انہیں پھل ملا ہے اور جانوروں کا چارہ ملا ہے۔ یہ فائدہ مسلمانوں، انسانوں تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے جانوروں اور چوپایوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں وہ وقت جب آئے گا کہ وہ کان کو پھاڑ دینے والی آوازیں آئیں گی، وہ دن ہوگا جب آدمی اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ دے گا، اپنے باپ کو تنہائی میں پھینک دے گا، اپنی بیوی کو بھول جائے گا، اولاد سے بے رخی کر لے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہر آدمی اپنی حالت کے اندر مصروف ہوگا۔ کچھ چہرے اس دن چمکتے ہوں گے، ہنستے مسکراتے اور خوشخبری والے ہوں گے۔ کچھ چہرے اس دن باقاعدہ ان کے اوپر گرد اور غبار آ جائے گا، ان پر سیاہی چڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نافرمان اور اللہ کے منکر ہوں گے۔ یہ اس آیات کا ترجمہ تھا۔ حدیث پاک حضرت عویمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے کائنات بنائی، نبیوں کے لیے مجھے چنا، امام الانبیاء بنایا، امت کی قیادت کے لیے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا اور میرا صحابی بنا دیا۔ یہ آیت اور حدیث کا ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد میں چند باتیں بطور تشریح، بطور تفسیر، بطور درس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے مکۃ المکرمہ کے اس دور کا جب کافر لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور نہیں کیا تھا، اس وقت کا ہے، ابتدائے زمانے کا ہے۔ حضور پاک کافروں کے بڑے سرداروں کو تبلیغ فرما رہے ہیں، دعوت دین دے رہے ہیں، وہ حضور کے سامنے ہیں، حضور دلائل پیش کر رہے ہیں توحید کے، دلائل پیش کر رہے ہیں اپنی رسالت کے، دلائل پیش کر رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کے، تبلیغ ہو رہی ہے۔ اسی دوران حضور پاک کا ایک صحابی، شاگرد، مسلمان، امت محمدیہ کا افضل ترین انسان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو آنکھوں سے نابینا ہیں، جسم کی آنکھیں ان کی نہیں دیکھتی، لیکن دل کا روز روشن ان کو حاصل ہے، ایک ایک مسئلہ حضور سے پوچھنے والے ہیں۔ یہ آئے، انہیں احساس نہ ہوا کہ ان کافروں کے ساتھ حضور تبلیغ میں مصروف ہیں۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ مسئلہ بتائیے، شریعت سمجھائیے، دین بتائیے۔ یوں آ کر اس نے عرض گزارشات پیش کرنا شروع کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا کہ یار تو اپنا ہے، تجھے پھر بھی سمجھایا جا سکتا ہے، ابھی صبر کر لو، ان کو کچھ سمجھا دو۔ حضور پاک کی یہ بات بالکل ترتیب کے مطابق تھی کہ ایک میٹنگ، ایک مجلس ختم ہو جائے پھر آپ کو بتا دوں گا، لیکن اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم مکمل ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین کے اندر میں کتنے ریت کے ذرے ہیں اللہ جانتے ہیں، پانیوں کے کتنے قطرے ہیں اللہ جانتے ہیں، اور درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ جانتے ہیں۔ باقی مخلوق علم غیب نہیں جانتی۔ قرآن کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، زمین اور زمین میں کیا کیا ہے اللہ جانتے ہیں، فی البحر، سمندر اور سمندر میں کیا کچھ ہے اللہ جانتے ہیں، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، کسی درخت سے کوئی پتا کب گرے گا اللہ جانتے ہیں، اِلَّا يَعْلَمُهَا،
الا یعلمھا ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ کیسے اگے گا نہ اگے گا اللہ جانتے ہیں. فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، وہ تر و تازہ رہے گا یا خشک ہو جائے گا. الا فی کتاب مبین، اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے. یہ اللہ کا علم ہے. قرآن کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے پیغمبر اعلان فرما دیں اس زمین پر اور اس زمین کے اوپر آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا. اب اللہ جانتے ہیں جن کو حضور تبلیغ فرما رہے ہیں. حضور تو اخلاص سے فرما رہے ہیں، نیک نیتی سے فرما رہے ہیں، لیکن یہ سامنے والے متکبر ہیں، یہ دشمن ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں. اور یہ صحابی نیک نیتی سے پوچھنے والا آیا ہے، اللہ جانتے ہیں. تو جب یہ مجلس ختم ہوئی اللہ نے آیت اتاری، فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کا حسین، محجبین، دل نشین اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والا چہرہ اس صحابی سے کیوں ہٹا؟ یہ تو اپنا تھا، پیارا تھا، شاگرد تھا، نیک نیت تھا. وہ پرائے تھے، اپنے نہیں تھے، مؤمن نہیں کافر تھے، دوست نہیں دشمن تھے، اپنے نہیں پرائے تھے. آپ ان پر توجہ کرتے ہیں، ان کو آپ توجہ نہیں دیتے. عبس وتولی، آپ ان سے چہرہ ہٹاتے ہیں. کب ان جاءہ الاعمی، جب یہ نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آپ کے پاس آتا ہے. وما یدریک لعلہ یزکی، اے نبی اس کے دل کو میں خدا جانتا ہوں. جب یہ چلا تھا تو دل میں یہ خواہش لے کر آیا تھا حضور کے پاس جاؤں گا، تبلیغ لوں گا، شریعت کے احکام لوں گا، دین سمجھوں گا، عمل کروں گا. پاکیزگی کے لیے آیا تھا، آپ کے پاس آیا نصیحت پکڑنے کے لیے. فتنفعہ الذکریٰ، آپ کی نصیحت، آپ کا بتایا ہوا مسئلہ، آپ کی توجہ اس کی آخرت سنوار دے گی. یہ نیتیں لے کر آیا تھا. ایک تو یہ ہے. دوسرا حال اما من استغنا، وہ جو سامنے کافروں کے سردار بیٹھے تھے وہ تو متکبر ہیں، ان میں تو استغنا ہے، ان میں تو جو ہے نا غرور ہے. وہ تو اللہ کی تکبر کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے والے دشمن ہیں، مشرک ہیں، غلط ہیں. فأنت لہو تصدی، آپ ان مشرکوں پہ توجہ مت دیجئے، ان کو چھوڑیے. میں خدا جانتا ہوں آپ اخلاص پہ ہیں، آپ اخلاص والے ہیں، آپ کی نیک نیتی ہے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لانا، وہ دشمن ہیں. وما علیک الا یزکی، وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. آپ نے تو پہنچا دیا، آپ نے تو بتا دیا، تبلیغ کر دی، دین سنا دیا، آپ تو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے. آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ وہ کیوں ہدایت نہیں پہ آئے تھے، ہم جانے اور وہ جانے. اسے دیکھیں اسے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، یہ تو بڑی کوشش سے آیا، بڑی محنت سے آیا، بڑی دوڑ لگا کے آیا. یسعیٰ، آپ جائیں نا مکہ مکرمہ، اللہ آپ کو لے جائے. عمرے میں جب آپ طواف کے بعد سعی کے لیے جائیں گے، اسے کہتے ہیں اِلَى الْمَسْعَىٰ، دوڑنے کی جگہ. فرمایا جَاءَكَ يَسْعَىٰ، یہ آپ کے پاس دوڑ کے آیا تھا، کوشش سے آیا تھا، محنت سے آیا تھا. جہاں کچھ لگے، یہ تو دین پر لگا کے آیا تھا، کچھ بچا کے نہیں آیا تھا. یہ تو محنت کر کے آیا آپ کے پاس. اس کے دل کو میں جانتا ہوں اے پیغمبر، یہ آنکھوں کا نابینا ہے، دل کا بینا ہے. خدا کی قسم دنیا کی آنکھوں والے کروڑوں اس نابینے کی جوتی پر قربان، جو پیغمبر علیہ السلام کا یوں غلام. فرمایا وَهُوَ يَخْشَىٰ،
میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ عبداللہ تو مجھ سے ڈرنے والا ہے، وَهُوَ يَخْشَى، یہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَلَاهَا، اے پیغمبر آپ نے انہیں توجہ نہیں دی، آپ نے ان سے چہرہ مبارک ہٹا لیا، آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ آیتیں رسول اللہ پر اتری۔ اللہ کے رسول نے بلایا عبداللہ ابن ام مکتوم کو، کہا پوچھو میرا بیٹا کیا پوچھنا ہے، پوچھو۔ آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ تو زمین پہ چلتے ہوئے اللہ کا وہ ولی ہے جس کے لیے اللہ مجھے متنبہ فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ وقت کے نبی صرف نہیں، امام الانبیاء رسول اللہ کا رتبہ کتنا بڑا، کتنا بڑا اللہ کے رسول کا رتبہ۔ جو امام ہوتا ہے نا، امام کو آگے ٹھہرایا جاتا ہے، امام کے لیے محراب ہے تاکہ پتہ چلے امام کے برابر کوئی نہیں ہے، نہ امام کے آگے کوئی ہے نہ امام کے برابر کوئی ہے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، انبیاء کرام میں بھی حضور کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا اللہ کے رسول کا رتبہ۔ لیکن صحابی کا اخلاص دیکھیں، اس شخصیت کا نیک نیتی کا معاملہ دیکھیں، اس کے دل کی تڑپ دیکھیں، اس کے دل کی آہ دیکھیں، اس کی دین کی طلب دیکھیں۔ اس نے وہ دل کی طلب لے کر آیا کہ حضور پاک کو اللہ نے متنبہ فرمایا اس کی فکر کرو۔ اور میرے دوستو، سورت نمبر 18 سورت کہف آیت نمبر 28، آپ اس کو کھول کے دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ کس برتاؤ کا حکم دیا ہے، ذرا ان آیات پر غور کیجئے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اللہ اکبر۔ کیا میرے پیارے پیغمبر، ہم حکم دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ان صحابہ کے ساتھ بٹھانے کا پابند بنائیے، اپنی جان کو ان کے ساتھ رکھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، عربی زبان کی میں وسعت آپ کو کیا بتاؤں، یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست اعلان کرتے ہیں تشریف رکھیے نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، اگر اس کا عربی زبان میں کبھی آپ نے ترجمہ سنا ہو نا، وہ کہتے ہیں صبروا علی انفسکم والدعوۃ بعد السنن وبعد النوافل تسمعون انشاءاللہ تعالی تجودون۔ اللہ آپ کو نجات دے گا، دعوت کی بات آپ سنیں، نماز کے بعد اپنی جانوں پر قابو رکھیے۔ صبروا علی انفسکم، تصبروا علی انفسکم، اصبروا علی انفسکم، یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اپنی جان پہ صبر کیجئے، تھوڑا برداشت کیجئے، عادت بنا کر بیٹھیے۔ لفظ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اللہ اکبر۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے حضور پاک کی جان اس کائنات میں شان اکیلی رکھتی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ محمد بڑھایا تو پھر سانچہ ہی توڑ دیتا ہے، اس جیسا دوسرا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جیسے جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہیں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ حضور پاک اور اللہ کا تعلق دیکھیں نا، 1,24,000 نبی ہیں، 1,24,000 صحابہ ہیں کم و بیش۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، صحابی نبی کا نمائندہ ہوتا ہے، نبی اللہ کا نمائندہ، صحابی نبی کا نمائندہ۔ گویا اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، جتنے نمائندے میرے اتنے نمائندے تیرے، میری نمائندگی ان پہ ختم، تیری نمائندگی ان پہ ختم۔ ان کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں ہے، اور ان شخصیات کے بعد کوئی صحابی ہونے کا دعویٰ کرے صحابیت نہیں ہے۔ آپ گا جائیں گے ختم نبوت ہوگی، اور صحابہ جائیں گے ختم صحابیت ہوگی، کوئی صحابی اب نہیں بن سکے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ہمارے حضرت استاد جی اس پر ایک مثال دیتے ہیں کہ لوگوں، جب ستارے سمٹتے ہیں پھر چاند بنتا ہے، جب چاند بکھرتا ہے پھر ستارے بنتے ہیں۔ فرمایا نبوت چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں، نبوت بکھرتی ہے، صحابہ بنتے ہیں، صحابہ کا فیصلہ سمٹتا ہے، فیصلہ نبوت بنتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں پیغمبر تنہا معصوم ہے،
تنہا نبی معصوم ہے۔ کیا مطلب؟ نبی تنہا فیصلہ کر دے، غلطی نہیں ہے۔ صحابی محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے۔ کیا معنی؟ غلطی ہوگی تو اللہ معاف کریں گے۔ تنہا نبوت معصوم، اور صحابہ مل کر اجماع کر لیں وہ مل کر معصوم۔ پیغمبر تنہا معصوم، صحابہ مل کر معصوم ہیں۔ اس کی وجہ نبی پر نمائندگی اللہ کی ختم ہے، صحابہ پر نمائندگی رسول اللہ کی ختم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ لفظ سننا، جو عالم ہے نا خدا کی قسم یہ اسے سمجھ آتے ہیں۔ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، مَعَ الَّذِينَ کے ساتھ مضارع کا لفظ بولا ہے، ماضی کا نہیں ہے۔ عربی زبان میں 3 زمانے نہیں ہوتے، 2 ہوتے ہیں، ایک ماضی ایک مضارع۔ عام زبانوں میں ٹینسز 3 ہیں، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل، جسے کہتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ عربی میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کا کنسپٹ نہیں ہے، وہاں یا ماضی ہے یا مضارع ہے۔ مضارع میں حال اور استقبال، مستقبل اور حال اکٹھے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں استمرار تجددی، جسے انگلش میں کہتے ہیں کنٹینیوسلی سینٹینس، فعل حال جاری۔ اللہ نے وہ لفظ اتارا ہے صحابہ کے ایمان کے لیے۔ فرمایا اپنی جانوں کو، اپنی جان کو اے پیغمبر علیہ السلام ان صحابہ کے ساتھ لگا کر بٹھائیے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بٹھائیے الذین یدعون ربہم، جو اللہ کو پکار رہے ہیں، پکارتے رہیں گے۔ لفظ مضارع بولا دونوں زمانے پر، کہ یوں نہ سمجھنا کہ صحابہ نے اب پکارا تو پھر لالچ کا شکار ہو گئے، نہیں۔ یوں نہ سمجھنا کہ اب ایمان لائے تو بات پہ ایمان کو چھوڑ دیا، نہیں۔ یوں نہ سمجھنا آج آپ مخلص ہیں، کل آپ کی کمر کے پیچھے آپ کے مخالف ہوں گے، نہیں۔ یہ وہ نہیں ہے الذین یدعون ربہم، جو اب بھی اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، موت تک رب کے ساتھ مخلص رہیں گے اور اللہ کو پکارتے ہیں۔ اخلاص کب 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 کس ٹائم؟ فرمایا بالغداۃ والعشی، صبح شام ان کا اللہ کے ساتھ تعلق موجود ہے۔ صبح ساتھ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق موجود ہے۔ یہ تعلق کس لیے ہے؟ کیا لالچ کے لیے ہے؟ قرآن جواب دیتے ہیں نہیں، یریدون وجہہ، یہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہے۔ وجہن عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، فیس، چہرہ، وجہن، چہرے کا کیا مطلب؟ ہماری زبان میں مثال مشہور ہے نا، تو نہیں تیرے سائیں دا منہ ہے، کہتے نہیں ہے؟ تیرا نہیں تیرے بڑے کا منہ ہے۔ ہم سرائکی میں کہتے ہیں منہ ملازہ، کہتے ہیں نا کسی سے منہ ملازہ تو رکھنا پوند ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ حقدار نہیں ہے، حضرت قاری صاحب ایک بندے کو روکا دیتے ہیں، ان بھائیوں کے پاس پہنچتا ہے اور یہ کہتے تو حقدار نہیں ہے لیکن قاری صاحب کا منہ ہے، میں اس کا لحاظ کر رہا ہوں، وہ مان جاتا ہے۔ تو کسی کے منہ کا معنی ہوتا ہے اس کی رضامندی، منہ کا معنی ہوتا ہے اس کی جلالت شان، منہ کا معنی ہوتا ہے اس کی عظمت اور بڑھوتری۔ فرمایا یریدون وجہہ، ان کی عبادت میں لالچ نہیں ہے، اللہ کی رضامندی شامل ہے۔ اچھا اگلا جملہ توجہ رکھنا ذرا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، عربی میں ایک آنکھ کو عینن کہتے ہیں، 2 آنکھیں ہو تو اسے عینان کہتے ہیں۔ عینان 2 آنکھوں، 2 چشموں، مختلف چیزوں پر استعمال ہوتا ہے۔ فیہا عینان تجریان، یہاں چشموں پر استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ الم نجعل لہ عینین، یہاں آنکھوں پر استعمال ہے۔ تو یہ بھی عینا، عربی میں ایک چیز ہو اسے واحد کہتے ہیں، 2 ہو اسے تثنیہ کہتے ہیں، 3 ہو اسے جمع کہتے ہیں۔ انگلش والا نہیں ہے سنگولر اور پلورل، سنگولر ایک اور جمع 2 بھی ہو تو پلورل، واحد جمع۔ عربی میں یوں نہیں ہے، عربی میں واحد ایک، 2 ہو جمع نہیں ہے، تثنیہ، 3 ہو تو جمع کا اطلاق ہوتا ہے کہ اب جمع، تو جو 2 ہو انہیں تثنیہ کہتے ہیں، 1 ہو اسے واحد کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ عینن نہیں ہے ایک آنکھ، یہ دونوں آنکھیں ہیں۔ عینا نون اضافت پر گرا ہوا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ،
اے پیغمبر اپنی دونوں آنکھیں ان صحابہ سے نہ ہٹانا. یار ایک آنکھ ان پر رکھوں، ایک ان پر رکھوں، ایک ان پر رکھوں، نہ 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 نہ، دونوں آنکھیں ولا تعدو عینا، دونوں آنکھیں انہی پر رکھیں. انسان کی فطرت ہے، شریف کو دیکھ کے اشرف کو دیکھتا ہے، جمیل کو دیکھ کے اجمل کو دیکھتا ہے، حسین کو دیکھ کے احسن کو دیکھتا ہے، زیادہ خوبصورت کو. پھر آخر میں جا کے اس کی نظر انتخاب رک جاتی ہے، بس اب اینڈ ہو گیا. فرمایا پیغمبر حسن دیکھنا ہو، جمال دیکھنا ہو، پیاری چیزیں دیکھنی ہو، محبت کی انتہا دیکھنی ہو، قربانی کی انتہا دیکھنی ہو، انہی کو دیکھ لو. وَلَا تَعْدُوَيْنَا كَانْهُمْ، ان سے آنکھیں آگے نہ جائیں، انہی پر رہیں. یہی ہیں تیرے، یہی ہیں. اور واقعی رسول اللہ نے بھی ان کے ساتھ وفا کی. بدر کی رات اللہ کے رسول نے جب دعا کی، یوں ہاتھ اٹھائے 313 صحابہ کے لیے، اور رسول اللہ دعا میں عرض کر رہے تھے اللہم ان تہلک هذه الإصابة لا تعبد في الأرض، اے میرے مولا اگر یہ 313 فوت ہو گئے پھر تیری عبادت کائنات میں کون کر سکے گا؟ میری محنت تو یہ ہے، میری کمائی تو یہ ہے، میری جمع پونجی تو یہ ہے، میں ان کو آپ کی دربار پہ لے کر آیا ہوں. کسی میں یہ ہمت نہیں تھی. وہ رسول اللہ کے پاس آئے. واحد اس دھرتی پر ابو بکر صدیق کی ذات تھی جنہوں نے آ کر رسول اللہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا کہ یا رسول اللہ بہت ہو گئی، آپ کی اوپر کی چادر گر گئی، دعا مانگتے. یوں ہاتھ پھر یوں ہاتھ پھر یوں ہاتھ ہو گئے. اللہ آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا. اور وہی ہوا بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مردفین. اللہ نے ایک نہیں 5,000 5,000 3,000 فرشتے اتار دیے تھے بدر میں. علماء نے لکھا ہے ایک فرشتہ آتا کافروں کو برباد کر جاتا، لیکن اللہ نے اتنے ہزاروں کیوں اتارے ہیں؟ فرمایا وجہ یہ تھی، ایک فرشتے کی طاقت تو تھی سب کو تحقیق کر دے، ختم کر دے، ستیہ ناش کر کے برباد کر دے، لیکن صحابہ کے دل شاید اس حد تک تسلی نہ لیتے. انسان کا ذہن یہ ہے تعداد کو زیادہ دیکھ کر تسلی آتی ہے، تو اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے زیادہ تعداد میں فرشتے اتارے تھے. فرمایا وَلَا تَعْدُوَيْنَا كَانْهُمْ، ان سے آنکھیں نہ ہٹانا، یہی ہیں تیرے. تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پیار کیا، پیار دیا. اللہ کے رسول نے دست سے شفقت سر پہ رکھا کہ عبداللہ پوچھ، جو پوچھے گا وہی بتاؤں گا. تھوڑا آگے چلتے ہیں. کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، آیت نمبر 11. یہ پہلے 10 آیتوں میں قصہ مکمل ہوا ہے. فرمایا اے پیغمبر یہ بات نہیں ہے کہ یہ قرآن اور شریعت کوئی نعوذ باللہ فضول چیز ہو، نہ. انہا تذکرہ، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو نصیحت ہے، یہ تو سراپا نصیحت ہے. جو چاہے اس نصیحت کو دیکھ لے. دریاؤں پر بیٹھ کر پانی نہیں مانگا جاتا، پانی سامنے ہوتا ہے. تو فرمایا انہا تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جسے چاہے اس نصیحت کو حفظ کر لے، جسے چاہے اس نصیحت کو اپنے اندر اتار لے، اپنے سینے کے درمیان اتار لے. یہ اس قرآن کا جتنا حصہ ہو سکے یاد کر لے. حدیث پاک کے مطابق خوش قسمت ہے وہ دل جس میں قرآن کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی حصے میں محفوظ ہے، اور بدبخت ہے وہ دل جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ بھی موجود نہ ہو. بدبخت ہے جس کے کوئی حصہ بھی موجود نہ ہو. قرآن کریم کا سورۃ فاتحہ حصہ ہے، قل هو اللہ احد حصہ ہے. ہر مسلمان کو بنیادی طور پہ یاد ہوتا ہے. اس سے آگے بھی یاد کرنے کی بندہ کوشش کرے. یقین مانے حفظ کرنا مشکل نہیں ہے، قرآن یاد کرنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دل لے کر آؤ، دل ہونا چاہیے. ایک بندے کو میں نے کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں یوں گنو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کتنے تک گن سکو گے؟ زبانی کہ گنتی کی کتاب دیکھے بغیر کتنا گن سکو گے؟ اس نے کہا لاکھوں گن لوں گا، کئی لاکھ گن لوں گا، مجھے اٹک نہیں آئے گی. میں نے کہا اتنے گنتی کے ورڈ تجھے یاد ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا پھر تو بہت ذہین ہے، قرآن کی تو آیتیں 6,000 ہیں، لاکھوں گنتی کے لفظ یاد ہیں، آیات تو 6,000 ہیں، یہ یاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ شیطان نے پٹی پڑھا دی ہے، ببل کی طرح لمبا کر کے دکھا دیا ہے، نہیں یاد ہوتا، نہیں یاد ہوتا، نہیں یاد ہوتا.
یہ کس نے کہا نہیں یاد ہوتا؟ کس نے کہہ دیا نہیں؟ اوے لاکھ تک گنتی بغیر اٹکے ہمارے بچے سنا دیتے ہیں۔ اوے قرآن کریم کی آیت تو 6666 ہے، علی اختلاف الاقوال، کو 2-4 اوپر نیچے کے قول موجود ہیں، بس اتنے ہی ہیں، اس سے زائد تو نہیں ہے۔ تو کیا قرآن کریم یاد نہیں ہو سکتا؟ اور سنو، ہمارے علماء صوفیاء کرام نے لکھا ہے ہر آیت کا اپنا نور ہے۔ جس طرح آپ جائیے باغ کے اندر، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، کھولیے قرآن، ہر آیت کا اپنا نور ہے، ہر حدیث کا اپنا نور ہے۔ جو منہ سے پڑھو گے اللہ وہی رحمتیں تمہارے اوپر برسا دے گا، وہی رحمت۔ قرآن کریم کے حفظ پر ایک بات سناتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ ثوابی میں ایک خاتون کا واقعہ ہمیں استاد جی سنا رہے تھے کہ ایک خاتون ہے، 12 بچوں کی ماں ہے۔ اس کے خاوند نے اسے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں دوسری شادی کر لوں۔ خاتون نے پوچھا وجہ؟ اس نے کہا آپ کی اور میرے 12 بچے ہیں، ہم دادے اور نانے بن چکے ہیں، تو اور میں نانا اور تو نانی، میں دادا اور تو دادی بن چکی ہے، تو لہٰذا ایک حافظہ عورت سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے خواتین کو بھی، بچوں کو بھی پڑھائے گی، بچیوں کو بھی پڑھائے گی۔ تو اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھ سے مشورہ کیا ہے، اچھا کیا ہے، کچھ عرصہ صبر کر لو، 1 سال تک میں بھی ڈھونڈتی ہوں، تم بھی ڈھونڈو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ 1 سال اس خاتون نے کوئی عورت نہیں ڈھونڈی، اس نے قرآن کریم سامنے لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ 1 سال، 12 بچوں کی ماں۔ ہمارے ہاں مشہور ہے بڈھا تے ہوتا نبی کرے نتے، یہ جملے جو ہیں یہ جملے نا امیدی کے جملے ہیں، انہوں نے ہمارے ذہن کی ذہنیت کا جنازہ نکال دیا۔ اس عورت نے یاد کرنا شروع کیا، 1 سال گزرا، اس نے قرآن کریم اٹھایا اور خاوند کو بلایا، کہا آج 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کوئی ڈھونڈ لی خاتون؟ انہوں نے کہا یہ قرآن کریم ہے، اگر آپ اللہ حافظ عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے کہ آپ کی بیوی حافظہ ہو، وہ بچوں کو پڑھائے، لو یہ قرآن الحمد کی الف سے والناس کے سین تک اس خاتون نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ میں جانوں اور میری اولاد جانے، میں پڑھاؤں۔ 12 بچوں کی ماں۔ میرے دوستو مشکل، میں ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کرتا ہوں، باہر کی بات، چلو یہ ثوابی کی بات ہے نا، میں ڈی اے خان سٹی کی بات کرتا ہوں، یہ بھی 10-12 بچوں کی ماں ہیں، ہماری راجپوت فیملی میں سے ہیں، ان کی اماں جان ہے ہمارے شاگردوں کی۔ خدا کی قسم قرآن ایسے ازبر ہے، اتنے بچے پیدا ہونے کے بعد حفظ کیا ہے ابھی، اور ایسے قرآن یاد ہے۔ رمضان المبارک میں اس خاتون کے 30 روزے ہوتے ہیں تو 30 ختم ہوتے ہیں، روزانہ ایک قرآن کریم پڑھتی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ۔ حاجی اکبر صاحب کی گھر والی ہیں، میرے بہت قریبی ہیں، وہ روزانہ ایک قرآن کریم، 12 بچوں کی ماں، نانی اور دادی ہو۔ آپ مجھے بتاؤ یہ قرآن سے عشق نہیں ہے؟ ہمارے مرد نہیں پڑھتے، ایک سپارہ نہیں، ایک پاد بعد موت پوندی ہے پڑھن، جی جن پہ بس بہت ہو گیا، ہم وہ لوگ ہیں، اور وہ خاتون ہے، وہ عورت ہے، پردہ نشین ہے، گھر میں بیٹھنے والی ہے، بزرگ ہے۔ ہم آپ کو حنفی کہتے ہیں خود کو، امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں، ہر رمضان المبارک میں 61 قرآن کے ختم کرتے تھے۔ 61 کیوں؟ 60 کیوں نہیں؟ اس کی وجہ سنو، اس کی وجہ یہ ہے 1 ختم دن کو، 1 ختم رات کو، 30 روزے تو 30 کو 30 سے پلس کرے 60، اور 1 ختم تراوی والا 61۔ یہ امام ابو حنیفہ 55 حج کیے ہیں۔ امام شامی نے مقدمہ شامی اٹھائے، امام شامی کی، اس میں لکھا ہوا ہے وَقَدْ صَلَّى الْفَجْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ 40 سَنَةً وَحَجَّ 55 حَجَّةً، جلد اول صفحہ 126، مصر سے چھپی ہے شامیہ، اس کو دیکھ لیں۔ فرمایا امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے اور 55 حج عطا کیے ہیں۔ یہی بات نصب الرایا کے مقدمے میں امام زیلعی کے نصب الرایا کے مقدمے میں زاہد بن حسن القوسری رحمہ اللہ نے لکھی ہے 55 حج۔ جب آخری حج فرما رہے تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، کپڑے کے کاروبار کے بہت اعلیٰ آدمی تھے امام ابو حنیفہ، علم بھی اللہ نے خوب دیا تھا اور مال بھی اللہ نے خوب دیا تھا، جتنا کمایا کہ اللہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری عمر آپ کے پاس آنے کی قریب ہے، وہ مال اپنے ساتھ سواری پر لادا، جتنا ہو سکا سارے سفر میں لے گئے۔
کہا اے اللہ 55 بار آپ کے گھر میں حج کی زیارت کر چکا ہو، آج آخری بار آپ سے ایک درخواست لے کر آیا ہوں، اللہ میں ایک قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں تیرے کعبے کے اندر ٹھہر کے، مکمل قرآن۔ تو کعبے کا دربان جس کے پاس چابی ہوتی ہے، شیبی، ان کے پاس آئے اور اسے کہا میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر، تو لوگوں کو اندر جانے دیتا ہے، میں تجھے اللہ کے لیے دے رہا ہوں، یہ رشوت نہیں ہے، نہ جانے دے تیری مرضی، لیکن تو کعبے کا متولی ہے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، تو کھاتا ہوگا لوگوں کے پیسے، ہمارا مال بھی کھاؤ تاکہ کسی دیندار پہ لگے۔ اور میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، اگر آپ چاہو تو ایک رات کے لیے مجھے کعبۃ اللہ کے اندر بھیج دو، چاہے باہر سے کنڈی لگا دو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باوضو ہوئے اور اندر تشریف لے گئے، اور عشاء کی نماز کے بعد امام اعظم نے 2 رکعت کی نفل 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پہلی رکعت میں پورے 15 پارے، دوسری رکعت میں پورے 15 پارے۔ ادھر صبح کی اذان ہوئی اور ادھر ابو حنیفہ ملتزم سے واپس نکلا ہے باہر۔ یہ قرآن کا عشق تھا ان لوگوں کا۔ آج ہم خود کو ابو حنیفی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے یہ تعلق ہے، یہ تعلق ہو ہمارا، ہم اپنے آپ کو قرآن کریم کا عاشق بنا کر دکھائیں۔ ایسے دنیا ان کے ڈنکے نہیں بجا رہی، ایسے دنیا ان کے ناموں کے اوپر رحمت اللہ علیہ کہتے کہتے تھکتی نہیں ہے، یہ کارنامے ہیں ان کے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے قرآن کو یاد کر کے دیکھے، قرآن یاد ہو جائے گا۔ اور سنو، اگر نہ ہو سکا قرآن یاد اس زندگی میں، روزانہ آدھی آیت بندہ یاد کرنا شروع کر دے، ٹائم نہیں ہے، آدھی آیت یاد کرو، ایک آیت یاد کرو۔ اگر نہ ہو سکا اس زندگی میں، کل قیامت میں اللہ حفاظ کی صف میں کھڑا فرمائیں گے، فرشتوں کے ذریعے قرآن کے حفظ کی تکمیل فرمائیں گے۔ یہ کم ہے؟ دنیا میں 20 اسکیل سے اوپر اسکیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حافظ قرآن کے اسکیل کل قیامت میں اتنے ہوں گے جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ فرمایا جنت کے درجوں پہ آئے گا چڑھنے کے لیے تو فرشتے کہیں گے اقرا ورتقِ ورتل، 3 کام کر، اقرا پڑھ، ورتقِ جنت کے درجوں پہ چڑھ، 2 نمبر 3 ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت انداز میں پڑھ، تجوید کے ساتھ پڑھ جیسے پڑھتا تھا۔ کما کنت ترتل فی الدنیا، کیونکہ دنیا میں تو نے میرے قرآن کی حفاظت کی تھی، ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھا تھا، خوبصورت پڑھا تھا، اس طرح پڑھو۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها، آخری آیت ہوگی تو آخری درجہ ہوگا تیرا، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ یہ قیامت میں جنت کے درجوں کا پیٹرول ہے، قیامت میں جنت کے درجوں کا یہ زیادہ سفر ہے، یہ وہاں کی ترتیب ہے، بندہ ایسے ہی جائے گا۔ بارش آئے گی، ہر بندے کے ہاتھ میں چھتری نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں چھتری ہے وہ یوں جائے گا جیسے کشتی پانی پہ جاتی ہے۔ ہاں ان جنت کے درجوں پہ چڑھنے کے لیے جس کے پاس قرآن کی چھتری ہوگی یوں پڑھتا جائے گا اور چلتا جائے گا۔ فی صحف مکرمہ کا جس جگہ ان قرآن کریم کو رکھا گیا تھا وہ لوح محفوظ بہت عزت والے جگہ ہے۔ فی صحف، وہ صفحات بہت عزت والے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ جو موجودہ قرآن لکھا گیا ہے اس کے صفحات بھی بہت عزت والے ہیں۔ آج بھی ہم اس کو چوم کے اپنے ہاتھ پہ رکھتے۔ ایک جگہ ہم گئے تو میں نے قرآن کریم کو یوں چوم کے کھولا۔ بھائی ویس میرے ساتھ تھے، ایک پرانی بات ہے، ایک جگہ ہماری بحث تھی کسی کے ساتھ، تو جس نے کہا بدعت، قرآن کو چومنا بدعت ہے۔ اتفاق سے اس کا بیٹا اسی گھر میں آیا تو اس نے بیٹے کا سر چوم کے ساتھ بٹھا دیا۔ میں نے کہا قرآن چومنا بدعت ہے، بیٹے کا چہرہ چومنا بدعت نہیں ہے، تو اپنے بیٹے سے پیار کر چوم، یہ جائز ہے۔ یار قرآن کو چومنے پہ بدعت کہتے ہو؟ آج کل فتوے لوگ بوجھ پاتی ودے ہونے تھوک دے صاحب تے بجے رہا مسئلہ ہی میں نہیں ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے علماء سے پوچھا کرو، علماء سے جو بندہ جانتے ہیں ان سے پوچھو۔ میں کو جو بجلی دے بٹن دا کو نہیں پتا تے بجلی والے کو سرواواں چ میں کو موت تے نہیں پوندی، آپ اللہ بھویں انگل گھتے سا تو کھلدا کھڑو تھا سا، نہیں جو پتا تو کیا ضرورت ہے؟ تو جو قرآن کا ماہر ہے، جو شریعت کا ماہر ہے ان سے پوچھو۔ آج ان سے لوگ نہیں پوچھتے، علماء سے پوچھے بغیر۔ ایک بندہ پاکستان سے وزٹ کر کے گیا، کسی نے پوچھا پاکستان میں تعلیم کیسی ہے؟ اس نے کہا 100% تعلیم ہے۔ انہوں نے کہا 100% کیسی ہے؟ انہوں نے کہا ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفتی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، 2 بندے میں کہا ڈسپرین والی گولی کھا چا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ڈسپرین کی گولی کا، اسے سائیڈ ایفیکٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اور کسی سے پوچھا بھی میں ایویں کیتا تے وضو ہیک پاسا بھول گیا، وہ خیر نماز تھی ویندی اللہ قبول کرے دے۔
ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر بندے نے سب کچھ کر دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اہل اللہ سے پوچھو، جو ماہر ہیں ان سے پوچھو۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں پتا تو ان سے پوچھو جن کو پتا ہے، تو ان سے بندہ پتا کرے، سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ قرآن کے صفات، اسے چوبنا بھی جائز ہے، دل کے ساتھ لگانا بھی جائز ہے۔ فی صحف مکرمہ، بہت اچھے صفحات ہیں، صحیفے ہیں، صفحے ہیں جن میں لکھا گیا ہے۔ مرفوعہ، بہت درجے والے، بلند ہیں، رفیع سے ہے، رفعت سے ہے، بہت بلند ہے۔ مطہرہ، پاکیزہ ہے، قرآن پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ ہو کر ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ غیر پاکیزہ کو تو نہ پڑھنے کا حکم ہے، نہ ہاتھ لگانے کا حکم ہے۔ آپ کو نہیں یاد حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا، خطاب کا بیٹا عمر ہے تو فاطمہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، حضرت عمر کی بہن۔ جب حضرت عمر کو ان نے مار مار کے اپنی بہن کو لہولہان کر دیا کہ کیا پڑھ رہے تھے، کہا نہیں دکھاتی تمہیں عمر، تو پلیت ہے، پہلے غسل کر پھر قرآن کو ہاتھ لگا۔ تو پاک ہو کر بندہ ہاتھ لگاتا ہے۔ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَہ، جن نمائندگان کے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، کرام بررہ، وہ فرشتہ صفت انسان۔ اس سے مراد کاتبین وحی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 40 کاتبین کی جماعت تھی، وقتاً فوقتاً ان کی ڈیوٹیز بدلتی رہتی، کبھی کون لکھتا، کبھی کون لکھتا، کبھی کون لکھتا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سیدنا علی، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن نے قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ یہ کاتبین وحی ہیں جن کے ہاتھوں کا قرآن لکھا آج ہم تک پہنچا ہے۔ ان نے اس طرح قرآن کریم لکھا، کبھی پتھروں پہ، کبھی چمڑوں پہ، کبھی پتوں پہ۔ صدیق اکبر کے دور میں یہ قرآن یوں جمع ہوا۔ اللہ نے یہ خدمت ابو بکر صدیق سے لینی تھی رضی اللہ عنہ، اور آج آپ کے اور میرے سامنے بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان موجود ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے انسانوں سے ایک گلہ شکوہ کیا ہے، گلہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں عقل دی، شکل دی، مال دیا، دولت دیا، عزت دی، راحت دی، پیار دیا، صحت دی، سب کچھ دینے کے باوجود بھی تم میرے نافرمان ہو گئے۔ رب کا دیا ہوا پانی پی کر بھی اللہ کے بارے میں بندہ کہتا ہے بس اللہ جانے تو کیسے کی تھی۔ ہم اللہ کے لیے کیا جملے بولتے، کیا جملے کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، آج کی بات ہے، آج ایک کیمونسٹ کا سوال میں حل کر رہا تھا، ایک دوست میرے پاس تشریف لائے، کیمونسٹ کے سوالات تھے۔ انہوں نے مجھے سوال کر کے کہا کہ مفتی صاحب میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ جب اس کے سوالات آئے، آپ میرے قریبی دوستوں سے پوچھو، عام بندے سے پوچھو، دانتوں کو پسینہ آ جائے۔ 40 سوال الحمدللہ جمعے کے بعد میں نے حل کیے۔ اللہ کی ذات پر جب سوال آئے تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ عقل کی بنیاد پہ اللہ کو نہیں سوچا جا سکتا۔ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا عقل مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، مخلوق کی کیا حیثیت ہے جو خالق کا ادراک کر پائے؟ مجھے کہنے لگا کیوں ان میں عقل نہیں ہے؟ میں نے کہا اچھا تو یوں نہیں سمجھے گا، یہ بتا کس چیز پہ آیا ہے؟ کہتے ہیں موٹر سائیکل پہ۔ میں نے کہا موٹر سائیکل اڑ سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس میں پیٹرول نہیں ہے، اس میں موبلائل اوریجنل نہیں ہے، اس میں پرزے اصلی نہیں لگے ہوئے؟ کہتے ہیں اصلی ہے۔ میں نے کہا اڑاؤ نا اوپر فضاؤں میں۔ کہتا ہے یہ اڑ نہیں سکتا، ہے تو اصلی پر اس کے اڑنے کی اہلیت اور صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ میں نے کہا سنو، انسان کا دماغ ہے، انسان کی عقل ہے، بندہ عقل مند ہے، لیکن یہ عقل اور دماغ مخلوق ہے، بنایا ہوا ہے۔ اللہ خالق ہیں، بنانے والے ہیں۔ یہ مخلوق میں اصلی ہونے کے باوجود بھی اہلیت نہیں ہے جو خالق کو سوچ سکے، خالق کو سوچ سکے۔ خالق کیسے آئے گا مخلوق کے ذہن میں؟ اللہ، علماء نے لکھا ہے جہاں عقل کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہیں سے ربوبیت کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ ایک بار ایک شخص نے میرے اوپر سوال کیا، زندگی میں پہلی بار تھا۔ میں نے اسے کہا بیٹا 1 منٹ صبر کرو۔ فون پر پوچھا، میں نیند میں سویا ہوا تھا، کال میں نے اٹھا لی، مانسیرا جامع مسجد ناڑی میں حضرت مولانا حفیظ الرحمان دامت برکاتہم کے یہاں اس کا کال آ گیا، فون آ گئی۔ کال میں نے سنی تو اس نے کہا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی پوچھے۔ کہا آپ کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے کہا جی بالکل کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا اللہ ایسا بڑا پتھر بنا سکتے ہیں جس کو خود اللہ نہ اٹھا سکے؟ اتنا بڑا پتھر بنا سکتے ہیں جس کو خود نہ اٹھا سکیں؟
آپ نے تو استغفر اللہ میں بات ٹال دی، لیکن جس سے سوال ہوتے ہیں جواب اسے دیا جاتا ہے. آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہمارا کام کتنا مشکل ہے، ہم کس طرز پہ ان کے جوابات دیتے ہیں. میں نے اس کا بیٹا 1 منٹ ریمیننگ، 1 منٹ چھوڑ دو، انشاءاللہ اللہ جواب دے گا. 1 منٹ میں اللہ پاک نے میرے ذہن میں جواب بھی اتار دیا، جواب سمجھانے کی ترتیب بھی اتار دی. یقین مانے اللہ سے بندہ مانگے نا، پھر اللہ یوں اتارتے ہیں. بعض اوقات مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ذہن میں کوئی چیز اتر رہی ہے، یا کابر کی جوتیوں کا صدقہ ہے. میں نے اسے فوراً سوال کیا. کیوں؟ میں نے اسے فوراً کال کی. میں سمجھ گیا کہ سوال کے اندر لنگڑا پن موجود ہے. کیوں؟ دیکھو، 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، الفاظ اور متضاد. کیسے؟ آگ اور پانی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کالا اور سفید ایک ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات ایک ہو سکتے ہیں؟ عاجزی اور قدرت ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو جو 2 چیزیں اکٹھی کرے نا، اس کا مطلب ہے وہ سوال میں ڈنڈی مار رہا ہے. ایک بندہ آپ کو کہے عبد الحمید اونچا لمبا بھی ہے تے مندرا جیاں بھی ہے، آپ مانیں گے کہ وہ اونچا لمبا بھی ہے اور چھوٹی سی قد والا بھی ہے؟ کوئی آپ کو کہے وہ بڑے بڑے بالوں والا گنجا نہیں ہے، تو بڑے بڑے بالوں والا گنجا نہیں ہو سکتا. کوئی آپ کو کہے وہ اندھا نہیں ہے جو درزی ہے، تو اندھا کبھی درزی نہیں ہو سکتا. کوئی آپ کو کہے وہ لنگڑا نہیں ہے جو بہت تیز ریس لگاتا ہے، لنگڑا دوڑ نہیں لگا سکتا. 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، فضول چیزیں، یہ بھی اور یہ بھی ہو، یوں نہیں ہو سکتا. اور اس نے سوال میں ڈنڈی ماری تھی کہ اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتے ہیں، یہ قدرت ہے. جسے خود نہ اٹھا سکیں، یہ عاجزی ہے. تو عاجزی اور قدرت یہ اکٹھے نہیں ہوتے. اس نے سوال میں ڈنڈی ماری. میں نے کہا جی سن، ایک سوال میں کرتا ہوں، اس سوال کا جواب تو دے، اس سوال کا جواب میں دوں گا. جی پوچھیں. میں نے کہا تیرا ابو، بلکہ اسے کہا، میں نے کہا تو ایسا بیٹا جن سکتا ہے جس کو نہ حلالی کہے نہ حرامی کہے؟ ایندا جواب تو دے چاہتے ہوں مائیں دے سا. ایندا جواب دے من خالہ جی تے پھپھی جی دا گھر دی گاہل کوئی نہیں. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سوال میں 2 چیزیں ڈالی، عاجزی اور قدرت. میں نے بھی 2 ڈال دی، حلت اور حرمت. کیا آپ اپنی بیوی سے ایسا بیٹا پیدا کر سکتے ہیں، ایسی اولاد پیدا کر سکتے ہیں جس کو نہ حلالی کہہ سکو نہ حرامی کہہ سکو؟ کہتے ہیں 2 ہوگا، یا حلالی ہوگا یا حرامی ہوگا. میں نے کہا سنو، اللہ قادر ہوگا یا عاجز ہوگا؟ اللہ عاجز نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. اس کا جواب تجھ سے حل نہیں ہوتا، اس کا کیسے ہوگا؟ تو اللہ پاک نے گلہ کیا ہے، میرے بندے میرا کھایا، میرا بنایا ہوا کپڑا پہنا، میری چیز سے اپنے دل کو بھرا. قتل الانسان ما اکفرا، تجھے زندگی نہ ملتی کتنا اچھا ہوتا، تو کافر بن گیا، میرا دشمن بن گیا، میرا نافرمان بن گیا. تو نے کیا کر دیا؟ کس معاملے میں تو پہنچ گیا؟ پھر اللہ رب العزت نے دعوت فکر دی ہے. یہ درس قرآن کا ماحصل ہے، خلاصہ اور سمری ہے. فرمایا من ای شیء خلقہ، تو نے کبھی غور کیا ہے کس چیز سے تو پیدا ہوا ہے؟ تو نے کبھی غور کیا ہے اپنی پیدائش پر؟ تجھے کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ تو نے کبھی غور کیا اپنی پیدائش کے مرحلات پر کہ وہ پیدائش کے مرحلے کیسے گزرے؟ میں نطفہ، تو ایک پانی کی بوند سے پیدا ہوا ہے، پانی کی بوند سے تجھے پیدا کیا گیا ہے. اور یہ اللہ کی تخلیق ہے، جو اللہ پانی پر تصویر بناتا ہے بندہ کیسے پیدا ہو. مخلوق کے کام نہیں ہے پانی پر تصویر بنانا. اللہ پہ اعتراض کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی پر مٹی لکھو، اس اعتراض کو حل کرنا اتنا مشکل ہے جیسے پانی پر پانی لکھو. ہم یہ لکھ نہیں سکتے اللہ جہاں تصویر بنا. اللہ نے پانی کی دیواریں کھڑی کی تھی نا، 12 راستے تھے، قوم موسیٰ گزر گئی تھی. یہ تو اللہ کی تقدیر ہے. حضرت معاویہ سے پوچھا گیا تھا زمین کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں ایک بار سورج کی کرنیں پڑی ہیں پھر قیامت تک نہیں پڑیں گی، اور نہ اس سے پہلے پڑی تھی، ایک بار پڑی تھی. فرمایا وہ قوم موسیٰ کے گزرنے والے راستے کی زمینی گہرائی ہے جہاں پر ایک بار سورج کی کرن پڑی، یہ گزر گئے، دریا مل گیا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، پھر کرنیں نہیں پڑیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن نے کلاس اٹینڈ کی ہے ان کے علوم ایسے ہوتے ہیں. تو اپنی پیدائش پہ غور کیا تو کیسے پیدا ہوا؟ اور اسی بات کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ 18ویں پارے کے پہلے صفحہ پہ سورۃ مؤمنون کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے رکوع میں انسان کو یہ بات سمجھائی ہے. سنیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ،
یہ آیت نمبر 12 ہے، سورت مؤمنون سورت نمبر 23 ہے، پارہ نمبر 28 کا پہلا صفحہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کھٹکتی مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ، اس مٹی کے بعد وہ نطفے بنا ہے، فی قرار مکین، آرام دہ جگہ میں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اللہ اکبر، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کو علاقہ، جمع ہوا خون بنایا، علاقہ، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور جمع ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ کتب فضائل میں لکھتے ہیں یہ 40 دن کے بعد یوں پراپرلی بنتا ہے قبر میں، پیٹ میں ماں کے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، گوشت کا لوتھڑا بنا تھا۔ تجھے یاد ہے آج دنیا میں تکبر سے چلنے والوں، اللہ فرما رہے یاد ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور آگے جملہ ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس گوشت کی لوتھڑے کے اوپر ہڈیاں چڑھائی تھیں، پھر ہم نے جسم کی باڈی کی ہڈیاں بونز یہ بنائی ہیں، تمہاری یہ بنی ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں خوبصورت ترین شکل عطا فرمائی ہے، خوبصورت شکل۔ تیری ماں تجھے چومتے نہیں تھکتی تھی، میرا بیٹا چاند جیسا، میری بیٹی چاندنی جیسی، وہ یوں پیار کرتے تھے تجھ سے، اور تیرے لیے ہم نے تیری ماں کے ممتا ایسی بنا دی، تو روتا اس کے سینے میں اللہ دودھ کی نہریں اتار دیتے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے تجھے ایسی پیدائش شکل عطا فرمائی ہے، ایسے پیارا ماحول تجھے دیا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سے بڑھ کے بابرکت خالق کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا تجھے پتہ ہے تو کیسے پیدا ہوا؟ خلقہ فقدرہ، رب نے تجھے پیدا کیا اور تیری تقدیر لکھ دی۔ فقدرہ کے دونوں معنی، ایک معنی اندازے سے پیدا کی، ایک معنی تقدیر لکھ دی، دونوں معنی موجود ہیں۔ تقدیر لکھ دی اللہ نے، حدیث پاک میں ہے یہ تقدیر یوں لکھی گئی ہے۔ سنو میرے دوستو، ایک تقدیر پر ایک جملہ حل کرو۔ شاید میرے جانے کے بعد مولانا عبدالحق کو یا مولوی ویس صاحب کو کوئی کہے تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی تھی، پھر ہم گناہ کریں یا نیکیاں کریں ہم تو نہیں کر سکتے، اللہ نے لکھ دی ہے۔ کوئی اعتراض کرے گا اللہ نے لکھ دیا ہے میرے لیے گناہ کرنا، بس میں کر رہا ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں تقدیر کا معنی مجبور محض ہے، بس لکھ دیا تو کرو، حالانکہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تقدیر کا معنی مجبور محض ہے، یہ نہیں ہے۔ انسان اپنے اعمال کا کاسب ہے، خالق نہیں ہے۔ اب میں جملہ سمجھاتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد الملت شاہ حکیم اشرف علی تھانوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اس کی علوم کو سمجھنا، علماء دیوبند کے علوم سننا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا خلاصہ کہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجبور ہو یہ کرو، یہ نہیں ہے۔ تقدیر میں معاملات دونوں چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھائے ہیں، صراط الشیطان بھی صراط الرحمن بھی، دونوں راستے دکھائے ہیں، اچھا اور برا دونوں دکھائے ہیں۔ اب تو نے سلیکشن کرنی ہے، تو نے انتخاب کرنا ہے، تو نے چننا ہے کس راستے پر تو چلے گا، یہ تیرا کام ہے۔ اگر تیری سلیکشن رائٹ ہوئی تو جنت، رانگ ہوئی تو جہنم۔ تیرا انتخاب ٹھیک ہوا تو جنت، تیرا انتخاب غلط ہوا تو جہنم۔ مجھے بتا دیا گیا ہے اس تار میں کرنٹ نہیں ہے، اس تار میں کرنٹ ہے، دونوں لکھی ہوئی ہیں تقدیر میں، اور میں اپنی مرضی دی ہے، پھر مجھے اپنی چاہت دی ہے، مجھے عقل دیا ہے، اب فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ اگر اسے پکڑ لوں تو موت ہے، اسے پکڑ لوں تو بچ جاؤں گا۔ اللہ نے تقدیر لکھی ہے دونوں چیزیں، ہدایت بھی، گمراہی بھی، اسلام بھی، کفر بھی، نیک بھی، بد بھی، اچھا بھی، برا بھی، گناہ بھی، نیکی بھی۔ سلیکشن ہمیں دی ہے، اختیار ہمیں دیا ہے، طاقت ہمیں دی ہے، انتخاب کا طریقہ ہمیں دیا ہے، اس عقل سے ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ انجام تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے کہ اللہ کو علم ہے میں کون سا کام کرنا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ ہمیں جنت یا جہنم اپنی سلیکشن پر ملے گی، اپنے انتخاب پر ملے گی، اپنے چننے پر ملے گی۔ ایک چور تھا، تقدیر کا مسئلہ آدھا سمجھا آدھا نہ سمجھا، چوریاں شروع کر دی۔
ایک صوفی صاحب ایک جگہ ٹھہر کے باغ کا پہرا دیتے تھے. یہ چور آیا باغ میں, مال چوری کر کے پھل فروٹ سارے اکٹھے اٹھائے اور جو ہے نا ایک کٹے میں ڈالے اور کٹے کو اپنا جب گٹکا آتے ہیں اس کو اپنے کندھے پہ رکھا اور بھاگ پڑا. صوفی صاحب نے کہا بھائی کیا چوری کر کے جا رہا ہے؟ اب سنو یہ چور کی علم جو تقدیر کا تھا. چور کہنے لگا صوفی صاحب اچھا بھلا نیک آدمی نظر آتا ہے, تجھے نہیں پتا اللہ نے ہر بندے کی تقدیر لکھی ہے؟ صوفی صاحب نے کہا جی لکھی تو ہے. تو اس نے کہا اللہ نے میری تقدیر میں یہ چوری لکھی تھی, میں کر رہا ہوں, اس میں کون سا نقصان ہے؟ بھائی میری تقدیر میں تھا حرام کھانا, میں کھا رہا ہوں, تو چھوڑ, تو ہٹ جا. صوفی صاحب نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے اس کی, اچھا تو وہاں جا کے اس کو جانے دیا. صبح مالی سے پوچھا صوفی صاحب سے, مالک نے باغ کے, یہ ساری لوگ تھے کھڑے ہوتی ہے, رڑا پھرا کھڑا ہوتا ہے, یہ کچھ چیزیں توڑ کے لے گیا ہے تو خالی ہو گئے, کیا ہوا تجھے؟ ہم نے نگہبان دربان رکھا. اور نے کہا رات چوری ہوئی ہے. تو اس نے کہا تم نے چور پکڑا؟ اس نے کہا جی پکڑا. تو کہا کیا؟ اچھا چھوڑ دیا. کہا کیوں؟ کہا اس نے دلیل دی تھی. مالک نے سر پہ ہاتھ رکھا, یار کون سی دلیل دی تھی؟ انہوں نے کہا سناؤ. انہوں نے یہ دلیل سنا دی کہ چور کہہ رہا تھا اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے حرام کھانا, اس لیے چوری کر رہا ہوں. مالک کا تعلق کسی محقق عالم سے تھا, کسی تگڑے عالم سے تھا, مناظر عالم سے تھا, جو گفتگو کا طرز جانتا تھا. وہ مالک اس کے پاس گیا کہ حضرت رات لوگ تھی گئی ہے سارے مالی ہے, دلیل سنائیے, آپ کوئی فیصلہ کر دیں, کیا تقدیر اسی کا نام ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ تقدیر کا مسئلہ تمہیں ایسے سمجھ نہیں آنا, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس کے لیے ایسا کرو, مجھے لگتا ہے آج رات پھر بھی چور آئے گا. ہوں تو ہلا کھڑا ہوتا ہے نا کہ آج بلا بن جاؤ دلیل لے کے چھوٹا سا, تو آج پھر آئے گا وہ چور مجھے لگتا ہے. تو ایسا کرنا جب رات کو آئے تو اسے پکڑ لینا, جو بھی دلیل دے پکڑ لینا, اسے کہنا ہم اپنے مولوی صاحب کو بلائیں گے, جو دلیل دینی ہے اس کو دینا, اشارہ کام نہیں. جب عوام یہ کام کر لینا کہ یہ جتنا کام ہو وہ اپنے علماء تک پہنچائے, کوئی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا. گمراہ اس وقت ہوتے جلے اسا اسا کو سمجھ نہیں آتا, آتا کو کملی ہے, اسا کو ہارش ہے آندھی ہے. جب یوں بندہ کرتے نا پھر گمراہ ہوتے, پھر پکڑا جاتا ہے. تو اگر یہ پکڑ کے اپنے عالم, آپ کو بھی کوئی کتاب دے, سی ڈی دکھائے, کوئی کلپ سنائے اہل باطل کا, تو فوراً نہ سنا کریں, نہ کتاب پڑھا کریں. اسے کہنا جی میں تو اس فیلڈ کا ماہر ہوں ہی نہیں, میں اپنے عالم کے پاس چلتا ہوں, اسے بتاتا ہوں, او دسے سی اندج کرے کوڑ انت کرے سچن. پھر دیکھو آپ کلپ سے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, کسی کتاب سے گمراہ نہیں ہوں گے. اسا کو اللہ بہمیں اگلا ڈوڈ پہاڑے سناوے چاہ نہیں صرف ایویں نہیں تھی ایویں ہوتا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم ماہرین سے رابطہ نہیں کرتے. ماہرین سے رابطہ کرو, پھر دیکھا کتنے بھی ہنسا ہوتی ہیں, آپ سمجھ آوے سی. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. چور آ گیا رات کو, تو اس نے پھر سارے آرام سے چیزیں اٹھائیں اور تھیلے میں ڈالے اور جا رہا تھا. صوفی صاحب نے کہا رک جا. انہوں نے کہا یار میں نے کل تجھے مسئلہ سمجھایا تھا کہ اللہ نے میرے لیے حرام کھانا لکھا, آج تو پھر تجھے سمجھ نہیں ہے, تیرا عقل نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہوں کھڑو نظر آسا تیرا موک دیں آج. انہوں نے کہا جی ٹھہر جا, ہم تیرے ساتھ طے کرتے ہیں, ہمارے مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں, جو دلیلیں دینی ہے اسے دے دینا. وہ جیت گیا تھا, اور تو جیت گیا تو ہار گیا تو سارا کھاتا ہو گیا, آج ذرا اون دو ٹور. تو پکڑ کے چور کو مولوی صاحب کے پاس لیا. مولوی صاحب بھی آیا ہوا تھا رات کو. تو مولوی صاحب آئے, چور بھی آ گیا. تو مولوی صاحب نے کہا ہاں بھی چوری کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ عقل مند ہو, عالم دین ہو, داڑھی منہ پہ سر پہ پگڑی, کیا اللہ نے تقدیر نہیں لکھی؟ مولوی صاحب نے کہا جی لکھی ہے. وہ تھیلا چاہتے ونجل, اور صاحب اللہ تقدیر لکھی ہے. انہوں نے کہا نہیں ایویں سوکھا نہیں, تو اگو تو بہ اگو اللہ نے تقدیر لکھی ہے. پھر انہوں نے کہا جی اللہ نے میرے لیے تقدیر لکھی تھی چوری کر کے کھاؤں گا, تو اس لیے میں کھا رہا ہوں. مولوی صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس مالک سے کہا کہ کوئی 8-10 فٹ کا ڈنڈا مل سی. چور بڑا حیران ہو گئے, ڈنڈا کیوں منگوایا؟ انہوں نے کہا جی مل. انہوں نے کہا لے آؤ, یہ بڑا سوٹا کو تک, ٹھیک ہے نا, ذرا یہ ڈنڈا لے آؤ. تو لے کر آ گئے. وہ جب آ گیا ڈنڈا تو مولوی صاحب نے دے مارا اس کے سر پہ, ایک دوسرا تیسرا چوتھا. تو چور رونے لگا, وائی وائی. اس نے کہا روتا کیوں ہے؟ اللہ نے تیرے لیے حرام کھانا تقدیر میں لکھا ہے, تو ڈنڈے کھانا بھی تو لکھا ہے نا, یہ بھی کھا. یہ دونوں تقدیر میں لکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی چھوڑ دے, مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہ ہمارے انتخاب پہ اچھا ہے یا ہمارے انتخاب پہ برا ہے. تقدیر کا مسئلہ یہ ہے. اشارے والے لوگ یا جی ہو مسئلہ سیکھی کھڑو دے, اسے اللہ لکھا بگولا. ایک بندے کو میں نے کہا یار کیوں گانے سنتا ہے؟ تو میں کہا لگا سب اللہ میرے واسطے لکھا ہی گانے سننا, ہوں اللہ لکھا قرآن تو میں قرآن سنا. میں نے ایسے ہاتھ کیا تو میں کہا دل تو تھی نا تیرے منہ تے میں دو ہتھڑ بندہ بجے مارے نا تو یہ مویا پیا میں تلے کیوں مارے؟ میں کہ اللہ تیرے واسطے بجے کھاونے لکھا ہے. اور خدا کے بندے یہ آپ اللہ پہ ڈال رہے ہیں. تقدیر کا معنی اپنی سلیکشن ہے, اپنا انتخاب ہے, حسن انتخاب ہے یا کب ہے انتخاب ہے, وہ تمہارا کام ہے.
خلقہ فقدرہ، اللہ نے تقدیر لکھ دی، ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ نے دنیا میں آنے کے لیے راستہ آسان بنایا۔ اس کا ایک ترجمہ ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے راستہ آسان بنایا، ایک ترجمہ ہے کہ دنیا میں اس کو رزق عطا فرمایا۔ یہ دونوں معنی ہیں، اللہ نے اسے دیا۔ ثم اماتہ فاکبرہ، ایک وقت آئے گا اللہ اسے موت دیں گے اور قبر میں جگہ دیں گے۔ اماتہ، اسے موت دیں گے، فاکبرہ، اسے قبر کی جگہ دیں گے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک وقت آئے گا اللہ اس کو کھڑا کریں گے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کیوں کافر ہو رہا ہے؟ یہ روح کی بات ہے یا جسم کی بات ہے؟ گناہ روح کرتی ہے یا جسم کرتا ہے؟ جسم۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا ہوا؟ من نطفہ، پانی کی بوند سے۔ یہ روح پیدا ہوئی ہے، جسم پیدا ہوا؟ بولیے بولیے، جسم۔ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ، روح یا جسم؟ جسم۔ اور آگے سننا ذرا، ثم السبیل یسرہ، نکلنے کا راستہ آسان بنایا، روح یا جسم؟ جسم۔ ثم اماتہ فاکبرہ، اسے موت آئے گی، روح یا جسم؟ جسم۔ فاکبرہ، اسے قبر ملے گی، روح یا جسم؟ جسم۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں قبر تو روح کی ہوتی ہے، فیصلہ حل نہ ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں جسے نطفے سے بنایا، جس کے لیے راستہ بنایا، جس کو پیٹ سے باہر نکالا، اسی کو موت دی، اسی کو قبر دی۔ نطفے سے جسم بنا، پیٹ میں جسم آیا، دنیا میں باہر جسم آیا، اس کے لیے راستہ آسان بنایا، جسم کو موت آئی، جسم کو قبر ملی، تو پتا چلا جہاں بندے کا جسم جائے اسے قبر کہتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قبریں آسمان پہ ہیں، زمین پہ کوئی قبر نہیں ہے، قرآن کہتے ہیں فَأَمَاتَ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، دونوں کا ایک ہی صیغہ ہے، ایک ہی پیراگراف ہے۔ تو پتہ چلا جہاں بندے کا جسم جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ قبر۔ وہ جسم فرعون کا اگر کسی باکس میں بند ہو وہی قبر، عام مسلمان کو قبر مل جائے یہ قبر، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے خدا نہ خواستہ تو جہاں جہاں اس کے ذرات جائیں وہی قبر، وہاں روح کا تعلق جڑ جائے گا۔ نیک ہوگا تو ثواب، برا ہوگا تو عقاب، عذاب، فیصلہ جہاں بندے کا جسم جائے۔ یہ نہیں ہے اگر یوں ہوگا نا کہ جس کو یہ قبر نہ ملے اس کو عذاب قبر نہیں ہے تو سارے ہندو بچ کے ہوئے میں نا اللہ ہمیں، سارے ہندو وہ مر گھٹتے وہاں کے سارے دن، ایسے نہیں ہے جلا دیتے ہیں وہ تو وہاں جلا دیتے ہیں، چلو بھائی جل گیا پھر تو ختم، پھر تو قبر انہیں ملی نہیں۔ تو اس جلانے والے کو سب سے زیادہ عذاب ہوتا ہے کیوں؟ یہ بندے کو جلا رہا ہے۔ تو قبر کا معنی صرف یہ نہیں ہے بیٹو یا کھٹو تے پور سٹو، جتھا جسم اوہ قبر، سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر یہی ہوتا نا تو فرعون پھر عذاب سے بچ جاتا کہ اسے تو کھودی ہوئی قبر نہیں ملی نا، او تو اللہ پہ مصیبت اتے مویا پیا نا، او تو بچ گیا ہویا، اندرا گاندھی بچ گئی ہویا، فرعون بچ گیا ہویا، ابو جہل بچ گیا ہویا، جو کھوج پیا قبر تو کھٹی ننے، تو یہ نہیں بچ گئے۔ جہاں جسم جائے گا وہی قبر ہے، وہ جسم تخت پہ ہو، تختے پہ ہو، قبر پہ ہو یا قبر میں ہو، جہاں بھی ہو وہیں جائے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، جب اللہ چاہیں گے پھر اسے کھڑا کریں گے، پھر حساب ہوگا، کتاب ہوگا، معاملات ہوں گے، معاشرات ہوں گے، سب کچھ پوچھا جائے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، کہ انسان تو نے تو اللہ کا حکم پورا نہ کیا، یوں زندگی گزار دی، اپنی زندگی یوں گھلتی ہوئی جا رہی ہے، تجھے اللہ کے احکام کی فکر نہیں ہے؟ اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ 18 جنوری 2019 بروز جمعہ 7:52، خدا کی قسم قیامت آ سکتی ہے، یہ لمحہ لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ آج اس کی قدر کر لیں، آج اس کی قدر کر لیں۔ یہ قدر ہمیں نظر نہیں آتی، یہ قدر کے معاملات نہیں دکھتے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت یہ جا رہا ہے۔ وقت وہ گھوڑا ہے جسے آگے سے آ کر پکڑنا پڑتا ہے۔ اپنے وقت کا لحاظ رکھیں، اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ کل ہم یوں بچے یہاں بیٹھ کر جلسہ سنتے تھے، آج آپ نے میرے لیے کرسی لگائی ہے، کل آپ میرے لیے تخت لگا کر مجھے کندھے کا سہارا لے کر جا رہے ہوں گے۔ یہ اوقات ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ اوقات کو دیکھو، اپنے زندگی کو دیکھو، آخرت کے لیے کچھ بنا لو، آخرت کے لیے۔ میرے دوستو آخرت کو بندہ دیکھے،
اگر کسی انسان کی 60 سال عمر ہے تو اس کے 30 سال تو سونے میں گزر گئے، کیونکہ جتنا جاگتا ہے اتنا سوتا ہے نا، تو آدھا سونا 30 سال پیچھے پیچھے بچی 30 سال کی زندگی۔ اس 30 سال کی زندگی میں جو 30 سال کی زندگی ہے، اب ذرا اندازہ لگائیں، 15 سال اس کے بچپن کے نکال دیں، پیچھے 15 سال بچ گئے، پورے 60 سال کے اندر جو اس نے تقاضا کیا ہوگا، واش روم اٹینڈ کیا ہوگا، نہایا ہوگا، غسل کیا ہوگا، اس کے 5 سال رکھ لیں، پیچھے 10 سال بچتے ہیں۔ اس 10 سال میں اس نے محنت نہیں کرنی اللہ کے لیے، 60 سالوں کو یوں قربان کر دیا، ان میں 50 سال تو امور اور حاجات انجام دیتے ہوئے چلے گئے، 10 سالوں کو اللہ کے لیے نہیں لگایا۔ ان میں شادی بھی ہے، بیاہ بھی ہے، ان میں اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، ان میں کاروبار بھی ہے، شراکت بھی ہے، سب کچھ ہے، کہاں جائے گی زندگی؟ کیسے حساب دیں گے؟ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں آخرت پہ سوچنا چاہیے۔ لما یقضی ما امر، کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ فلینظر الانسان الی طعامی، اے بندے تجھے اپنے کھانے پہ تو غور کر لینا چاہیے تھا۔ میں اپنے فصل کا کھانا کھاتا ہوں، اور کبھی اپنے فصل کے اگنے کو تو سوچ لیتا۔ انا سببنا الماء صبا، ہم نے بارش برسائی تو غلہ ہوگا۔ بتاؤ اسے زمین کا دامانی زمین ہے، کیوں کہتے ہیں دامانی ہے؟ بنجر زمین ہے، کیوں کہتے ہیں؟ وہاں اگتا کچھ نہیں ہے کہ اوپر سے برستا کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو میں نے برسایا۔ انا سببنا الماء صبا، یہ پانی تو میں نے برسایا تھا، یہ تو میری وجہ سے معاملہ آیا۔ اللہ کے بندے کہاں پہنچے تم؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر خالی پانی نہیں برسایا، پانی آتا ہے تو پتھروں اور ٹیلوں پہ بعض اوقات بہہ بھی جاتا ہے، پھر اس زمین کو ہم نے پھاڑا جیسے پھاڑنے کا طرز ہوتا ہے۔ کونپل نکلی ہے، پھٹی ہے، پھر وہاں سے کونپل آئی ہے، پھر وہ درخت اور پتہ نہیں کیا سے کیا بنا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، ہم نے اس کے اندر تمہارے لیے اناج اگایا ہے، دانے اگائے ہیں، یا ہم نے اگایا ہے؟ ایک دانے سے کونپل بنا کے رکھ دی ہے، ایک دانے سے کئی دانے دیے ہیں۔ ذرا اس کو تو دیکھ لے، اگر کوئی بندہ اپنے نیچے ہونے کو، جھکنے کو سمجھتے ہو کہ ہم برباد ہو گئے ہیں، تو نہد شاخ پر میں و سربر زمیں، دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ایک دانہ جب تک ان پانیوں میں رلتا نہیں، یا کچھ رہ کے جاتے رلو بدے، پانی میں رلتا ہے، مٹی میں ذلیل ہوتا ہے، پاؤں کے نیچے آتا ہے، یہی شاخ بن کے ابھرنے آتی ہے، یہی ابھر آتی ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، شق کہتے ہیں توڑنے کو، پھاڑ کے نکالنے کو، ہم نے نکالا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے یوں اناج کا، اور جب یوں کیا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، ہم نے تمہارے لیے سبزیاں بھی اگا دی ہیں، تمہارے لیے انگور بھی اگا دیے ہیں۔ انگور کو اللہ رب العزت نے مقام مدح میں استعمال فرمایا ہے۔ انگور کے کئی فوائد ہیں۔ انگور تر کھاؤ اپنا فائدہ، خشک کھاؤ اپنا فائدہ، نبیذ بنا لو اپنا فائدہ، اس کی شراب بنا لو اپنا نقصان۔ کئی موصلے ہیں، کئی چیزیں بنتی ہیں۔ انگور سے مزید کیا چیزیں بنتی ہیں؟ میں ادھر گھڑی کو بھی دیکھتا ہوں اور ان حضرات کے چہروں کو بھی دیکھتا ہوں اور ادھر تفصیل کو بھی دیکھتا ہوں، بھی کوئی تھی رامنڈ ہے وہاں۔ اللہ مزید اگر مزہ نہیں آتا بس کریں دیں، اگر مزہ آتا ہے ونیو ڈو مولی صاحب پوچھو تھوڑا ہوئے گو تو ونیو ڈو صورت پوری کروں چاہ۔ جزاکم اللہ۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، تمہارے لیے ترکاریاں بنائیں، تمہارے لیے سبزیاں بنائیں، یہ چیزیں تمہارے لیے پہنچی ہے سب کچھ۔ آج دیکھو نا، جسے شوگر ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں سبزیاں زیادہ کھا، کیا مطلب؟ کہ اللہ نے انہی میں شفا بھی رکھی ہے، دوا بھی رکھی ہے، غذا بھی رکھی ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وَقَضْبًا، ترکاریاں بھی ہیں، انگور بھی ہے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون کا درخت بھی اسی میں ہے نا، نخلا کھجور بھی یہی ہے۔ زیتون، یقین مانے آج کے دور میں کولیسٹرول کا علاج زیتون، ہارٹ اٹیک والوں کا علاج زیتون، اچھے کھانے کھانے کے لیے زیتون، یہ زیتون کا پھل۔ والتین والزیتون، اور یہاں وزیتون ونخلا، یہ اللہ نے کتنے ہمارے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ میرے دوستو ایک جملہ کہتا ہوں، میں کسی پر اٹیک نہیں کرتا لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، یہ اللہ پاک نے
ایک نمبر خوراک کی بات کی ہے یا 2 نمبر خوراک کی بات کی ہے؟ بولیے. تو 1 نمبر خوراک کھانی چاہیے، 2 نمبر خوراکیں نہیں کھاؤ. پرانے زمانے میں مرغی ہوتی تھی جسے ہین کہتے ہیں انگلش میں. آپ انگلش کی لغت میں اپنے بچپن کو دیکھ لیں، آپ نے کبھی مرغی کے لیے چکن کا لفظ پڑھا تھا یا ہین کا لفظ پڑھا تھا؟ تو چکن کہاں سے نکلا؟ یہ جب سے 2 نمبر مرغی آئی جسے ککڑ کو اذان نہیں ورنی آدھے جا کو بریلر آ دین. 2 نمبر خوراکیں ہمارے اندر ہے. تو سا کنا بریلر ککڑ کو بھانگ لیں دے ریٹھے آپڑے پیرا تے آپ نہیں کھڑو دا تو آپ کو میں کو اٹھے سی. ہم 2 نمبر خوراکوں والے آ گئے. دودھ میں پانی ملایا ہوا ہے، مرد کے اندر سلہ کٹیاں کھڑوتی ہیں اللہ بھمیں، لون دے چونا گھتا پی ہے. دسو پیچھو کیسے بچی؟ 2 نمبر خوراکیں آج ہماری آ گئی ہے. مجھے اس دن ایک دوست کہنے لگا، چلو میں نام لے کے کہتا ہوں، شیخ الحدیث مولانا اشرف علی، آج کی بات ہے، ادارت النعمان کی سیڑھی سے اتر رہے تھے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آج میں سہارا لے کر اترتا ہوں. ایک وقت ہوتا تھا بوڑھے سہارا لے کر اترتے تھے، ہم کہتے تھے انہوں کو کتھی گیا ہے. آج ہمیں یہ حال ہے. کہا ہمارے بزرگ تو اس عمر میں بہت جوان تھے. میں نے کہا حضرت اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں خوراک اصل تھی، ہمارے ہاں خوراکیں 2 نمبر ہو گئی ہیں. اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ خوراک 2 نمبر ہو جائے گی. اصلی دودھ آپ کو آج نہیں ملے گا. اصلی دودھ بہت مشکل سے ملتا ہے. پہلے گاں رکھو تے ول کھیر گنو، کلیجی پیچھو گاں کو وہ گین کون کرے سی کون کرے گا؟ 2 نمبر خوراکیں آ گئی ہیں. یہ زیتون کی جگہ چلو دیسی گھی تھا تو تھا، آج کل ڈالڈا تے پتہ نہیں کیری لوگ تھے کھڑوتی ہے. یہ سارے کینسر اسی سے ہیں. آپ کسی سائنٹیفک بندے کو اٹھا کر پوچھ لیں جو فوڈ کے مسئلے کا ماہر ہو، وہ کہتے ہیں جو تیل آئے ہوئے ہیں ایک بار اس میں چیز پک جائے دوبارہ پکاؤ گے کینسر کا سبب بنے گا. یہ وہی کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے. اور سنو، شریعت نے بلوغت کی عمر 15 سال رکھی ہے. 12 13 سال 14 سال میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. لیکن آج کل یہ ترتیب نہیں ہے. آج کل 9 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہے. آپ پتہ کرا کے دیکھ لیں، نہیں ہے یہ معاملہ. 10 سال کی عمر میں بچے بالغ ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا پاکستان دی گرم مٹی ہے. میں کہا سبحان اللہ، پہلے اللہ بھمیں ہندوستان دی مٹی ہے. تمہیں کس نے کہا؟ خوراکوں کے اثر ہے میرے دوستو. ہنسنے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس میں جو فیڈ ڈالی جاتی ہے، فیڈ، یہ جو بریلر مرغی کو فیڈ دیتے ہیں، فیڈ، اس کی فیڈ کبھی دیکھو. اس میں جوان ہونے کے لیے تیزی کی فیڈ ڈالی جاتی ہے. 35 دن میں وہ مرغی تیار ہو کے آ جاتی ہے. دیسی مرغی دا چوچا ہی 35 ڈیوانا وڈا نہیں تھیندا اللہ پہ، کھام بھی نہیں نکلتے ہوندے. 6 مہینے کا ہو جاتا ہے دیسی مرغی کا بچہ، پھر جا کر بڑا ہوتا ہے. اور یہ 35 دن میں بڑا ہو جاتا ہے. تو جب وہاں جلدی بڑی ہوئی نا مرغی اور ہمارے بچوں نے کھائی، یہ جلدی بالغ ہو گئے ہیں. اور جلدی یوں ہو جانا یہ خنزیر کے اجزاء ہے. کسی کو جلدی میں یوں ڈال دینا. آپ اس پر سرچ کر کے کبھی گوگل پر دیکھ لیں. اور خنزیر کی صفت یہ ہے کہ وہاں زنا عام ہے، اور اسی لیے آج زنا بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ یہی خوراکیں. نہ میں بریلر کھاتا ہوں، نہ بریلر کے انڈے کھاتا ہوں، نہ خود کھاتا ہوں، نہ گھر والوں کو کھانے دیتا ہوں. دال کھاسوں چاہ یا دیسی ککڑ کھاسوں، بریلر ککڑ ایسا نہیں کھاونی. میں آپ کو کوئی حرام کا فتویٰ نہیں دے کر جا رہا. آپ کہہ رہے ہیں میں مفتی صاحب کہ حرام ہے، میدا واس لگے تو میں کو احرام الحرام آکھاں. میری بس کی بات نہیں ہے، بات فتوے کی ہے. فتوے والے تو اس کو حلال کہتے ہیں، آپ کھائیں، کوئی حرام نہیں ہے. لیکن میں اس کے نقصانات بتا رہا ہوں. یہ نقصانات ہیں. اس سے تو یہ دال اچھی ہے جو حلال کی پکی ہوئی تو ہے نا. یہ اس بریلروں کی خوراک کھلا کھلا کے ہم نے برباد کر دی ہے. اور ایک آخری جملہ کہہ کر اس آیت پہ آتا ہوں، توجہ رکھنا. اس بریلر کا اثر کیا ہے؟ یہ بریلر مرغی اور دیسی مرغی میں فرق ہے. دیسی مرغی اڑتی ہے، اچھلتی ہے، کودتی ہے، آتی جاتی ہے. اور بریلر مرغی کو کبھی اچھلتے دیکھا ہے؟ آتے جاتے دیکھا ہے؟ اٹھتے دیکھا ہے؟ اٹھتے اپنے پاؤں پہ نہیں اٹھتی. کیوں؟ اس کے اندر سست روی ہے. جب سے یہ خوراک آئی ہے اس دن سے نوجوان کہتے ہیں تھکے بیٹھے ہیں صاحب، کام نہیں کر سکتے، بس تھکاوٹ تھی گئی ہے صاحب، ہمیں تھکاوٹ ہو گئی. اس کی وجہ یہی خوراکیں ہیں. یہ آپ تھکی ہوئی ہے، ایسا کوئی تھکا کے رکھ لیتی ہے. اپنے بزرگوں کو دیکھو، وہ کہتے ہیں ہم اس عمر میں تو ایک بوری کندھے پہ اٹھا کے بھاگ جاتے تھے. ہمارے بزرگ کہتے تھے نہیں بھائی فرید صاحب، سارے بزرگ ایک ایک بوریاں چاہ کے بچ جائیں. آج کہیں کو گٹکا نہیں چویندہ اللہ ہمیں. اس کی وجہ ہم ایک کٹا نہیں اٹھا سکتے، چھوٹا سا تھیلا نہیں اٹھا سکتے. اس کی وجہ یہی 2 نمبر خوراکیں ہیں. تو اللہ نے 1 نمبر خوراک کی بات کی ہے، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. 1 نمبر خوراک کھانا شروع کر دو. 1 نمبر. یہ 2 نمبر خوراکوں سے بچو.
خدا کی قسم ایک نمبر خوراکیں. میرا ایک شاگرد ہے, اس کا اپنا ترکاری کا وہ ہے کھیت ہے, اپنے حلال پانی کی پاک پانی سے بنایا ہوا انہوں نے مجھے ساگ کھلایا. میں نے زندگی میں ایسا ساگ نہیں کھایا. ایسا ساگ کھانے سومے والے پانی والا جی اللہ بھائی سومے والا پانی ہے تو بازار ویچ میں او صاحب ساگ آیا پیا جمع اللہ بھائی سومے والے پانی پیا. پلیت پانی سے وہ بنا ہوا ہے. پاک پانی کی چیزیں پاک پانی کی ہوتی ہیں. وحدائق غلبا, اللہ فرماتے ہیں انسان کبھی اپنے کھانے پہ دیکھ, میں نے تمہارے لیے گھنے باغات بنا دیے ہیں, ان باغاتوں کو تو دیکھو تمہارے لیے کیا سے کیا چیزیں دی ہیں. حدائق حدیقہ کی جمع ہے, گارڈن باغ, حدائق اس کی جمع ہے حدائق غلبا. ہم نے آپ کو وہ دیے ہیں گھنے, پشتو میں کہیں گے باغونا گنڈ, گھنے باغات ہیں, ٹھیک ہے. وحدائق غلبا, یہ چیزیں آپ نے آپ کو دی ہیں. اور آگے ایک جملہ اللہ فرماتے ہیں وفاکہتم وابا, وفاکہہ اس میں پھل فروٹ ہے تمہارے لیے, وابا چارہ ہے تمہارے جانوروں کے لیے, چارہ ہے اور تمہارے لیے پھل فروٹ. ذرا دیکھو یہ ہم نے دیے ہیں تمہیں. متاع لکم ولینعامکم, یہ تمہارے اور تمہارے جانوروں کا فائدہ مند چیز ہے. دنیا کی چیزیں اوریجنل لو, لیکن دنیا حقیقت نہیں ہے, دنیا ایک دھوکہ ہے, حقیقت آخرت ہے, حقیقت آخرت ہے. دنیا کو اللہ نے متاع فرمایا ہے, متاع میم تا الف اور عین, متاع. متاع کا لفظی معنی ہوتا ہے تھوڑا سا فائدہ, لمیٹڈ پروفٹ, تھوڑا سا فائدہ, یہ متاع ہے. اور متاع کا اطلاق عربی زبان میں سبیتے ہوتے ہیں, سبیتے, جیسے ہم سبی کہتے ہیں نا, برتن دھونے والی سبی. سبی کو اردو کیا دن ہے تو سوچ کے میں کو لے اللہ پہ میں لوگ دن سے اردو آندھی ہے. میں ایک بندے تو پوچھو اردو آندھی ہے تو گریبی کو اردو کیا دن, جھگڑے کو اردو کیا دن, چھکن تے سیروں تے بہی کو اردو کیا دن, بکر ڈنڈی کو اردو کیا دن, نلکے تے ہتھی کو اردو کیا دن. مگر اتنے سا منہ لیتے بیٹھے ہوندن. ہم اپنے بچوں کو لوگ اردو سکھاتے ہیں, میں نے کہا اپنی زبان سکھاؤ. پختون بچہ تو اسے پشتو سکھاؤ, پنجابی بچہ اسے پنجابی سکھاؤ, سریکی بچہ اسے سریکی سکھاؤ, اردو والا ہے تو اسے اردو سکھا دو, لیکن اپنی زبان کو چھوڑو نہیں. اردو تو اسکول میں بھی سیکھ جائے گا. اللہ بھمیں آپڑی بولی آندھی کو نہیں, لالتے فضا اللہ سے بڑھ کے بیٹھے ہیں تو بھائی سیکھ دے بیٹھے ہیں. ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے غلط ہے. میں نے اپنے بچوں کو اپنی زبان سریکی سکھائی ہے, اردو انہیں اسکول میں سیکھی ہے, مدرسے میں سیکھیں گے. یہاں میں نے کیا سکھانی, یہاں اپنی زبان سکھاؤ, اپنی زبان تو آنی چاہیے. آج کل لوگ بچوں سے اردو بولتے ہیں, میں کہا سبحان اللہ, کتھا سکھر تے کتھا بکھر, کتھا گٹا تے کتھا بربٹا. پیو اللہ بھویں سریکی چربیک کریسی تے پوتر نل کیسے ہو بیٹا. یہ کون سی ترتیب ہے؟ اردو بولنا سیکھنا تم نے سیکھ. آدھن کام موراں دی ٹور سکھن گیا نا, اپنی بلا آیا, اپنی مٹی پہ چلنا سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنی آپ کو بندہ اپنی آپ کو بھولے نہیں. تو متاع یہ اطلاق سبی پر ہوتا ہے. سبی کو اردو میں سروچا کہتے ہیں, ایک لکھ گنا ہے جس سے برتن کو صاف کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. عربی میں سے متاع کہتے ہیں. امام اسماعیل نہیں, اسماعی بھی اسے کہتے ہیں, دونوں لفظ ہیں. 15 سال انہوں نے عرب کی اندر رہ کر گزارا کہ میں عربی زبان کے اوریجنل الفاظ دیکھوں استعمال کہاں ہوتے ہیں. عربی زبان کے اوریجنل الفاظ, اس کو کہتے ہیں نا پھٹی. پھٹی کیوں کہتے ہیں, پھٹی کیوں کہتے ہیں, پھٹوں سے نکلا ہے. پھٹے کو پھٹا کیوں کہتے ہیں, درخت کو پھاڑ کے نکالا گیا پھٹا کہتے ہیں. لفظ بولا کہاں جاتا ہے, وہ استعمال دیکھنا چاہتے تھے. تو 15 سالوں کے بعد اس نے لفظ متاع سیکھا اور نے کہا میں ایک بدو عورت کے پاس, ایک مرد کے پاس مہمان تھا. وہ بدو عورت اور بدوی اس کا خاوند اس کو دور بیٹھا, اور بدو عورت یہ اپنی ہنڈیا کو آگ پر چڑھا کے آئی اور برتن کو مانج رہی تھی, اس سروچے سے صاف کر رہی تھی. اسی دوران اس کا بچہ رونے لگا تو یہ بچے کے پاس گئی. کتا بیٹھا تھا, بھوکا تھا ان کے گھر کا, وہ آیا, اس نے ادھر سے وہ سروچا سبی اٹھائی, پہاڑ پہ چڑھ گیا, اور ادھر سے یہ بچے کے ساتھ مشغول ہو گئی تو ہنڈیا ابل پڑی. تو خاوند نے کہا دمدمت القدر جاء القلب واخذ المتاع وتعال الى الجبل. کہا ہنڈیا ابلی, اس کا ڈھکن دور جا گرا, کتا آیا, اس نے یہ سروچے کو اٹھایا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا. قرآن میں ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. تو انہیں سمجھ آ گیا کہ دمدمہ جو اللہ نے قوم صالح کو عذاب دیا تھا تو ایسے تھا جیسے ہنڈیا ابل کے آتی ہے, یہ دمدمہ ہے.
ربائی مجرد کا ایک ہی صیغہ اس مادے میں قرآن میں ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا وجاء الکلب، کتا آیا، اخذ المتا، متا سبی سروچا، اس نے اس کو اٹھایا، وتعالى الى الجبل، پہاڑ پہ چڑھ گیا، فر الى الجبل، پہاڑ کی طرف بھاگ گیا، تو اسے کہتے ہیں متا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی چیزیں جتنی بھی ہو متاع لکم، یہ ایک قلیل فائدہ ہے، ایک وقت کے لیے فائدہ ہے، وَلِأَنَعَامِكُمْ، تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت کی چیخ آئے گی، چنگھاڑ آئے گی، ایسی چنگھاڑ جس سے کان پھٹ جائیں، دل دہل جائیں، زبانیں لرز جائیں، یہ قیامت کا عالم ہوگا۔ فرمایا جب یہ وقت ہوگا، آج دنیا میں محبتیں کرنے والوں، اللہ کی نافرمانی میں پیار کرنے والوں، اللہ کو ناراض کے ایک دوسرے کو گلے لگانے والوں کا قیامت میں کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتے یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی، آج بھائی بھائی پہ قربان ہوتا ہے، قیامت میں جب سختیاں دیکھے گا، اعمال کہیں مجھ سے کوئی نہ مانگ لے، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا۔ یفر، آپ نے سنا نا عدالتی مفرور، اشتہاری مفرور کیسے کہتے ہیں؟ جو بھاگ جائے، فرار ہو جائے، بھاگ جائے، دوڑ جائے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخی، بھائیوں سے لوگ دوڑ جائیں گے کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، یہ حال ہوگا۔ اس لیے نیکیاں اپنے پاس گن کے رکھو۔ وَأُمِّهِ، اپنی ماں سے لوگ بھاگ جائیں گے، وَأَبِيهِ، اپنے باپ کو لوگ چھوڑ جائیں گے، وَصَاحِبَهِ، جس بیوی کے لیے حرام کمایا، جس بیوی کے لیے زمین آسمان کے کلابے ملائے، تک گدو کر کے غلط سے غلط سلط، ماں کو ناراض، کبھی باپ کو ناراض، کبھی کسے ناراض کیا، بیوی کو دل خوش کیا، کہا اس بیوی کو بھی کل قیامت میں لوگ چھوڑ جائیں گے۔ وصاحبت وبنی، جن اولادوں کے لیے میں اسی لیے حرام کماتا ہوں، میری اولادوں کا کیا بنے گا، لوگ لاجک پیش کرتے ہیں۔ فرمایا اس اولاد کو بھی والد والوالدہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس دن ہر آدمی اپنی ایک ایسی حالت میں ہوگا کہ وہ پریشان ہوگا، ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا، ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں کہاں پھنس گیا، کیا معاملات میرے ساتھ آ گئے۔ اپنی شان میں ہر بندہ اپنے کام میں مگن ہوگا۔ سورۃ معارج سورت نمبر 70 ہے، سورۃ عبس سورت نمبر 80 ہے، 10 صورتیں قبل اللہ پاک نے آیت نمبر 11 12 13 میں یہی جملہ ایک اور لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا۔ فرمایا یہ بندہ جو مجرم ہوگا، جو جرم والا ہوگا، یہ کہے گا اے کاش آج اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، اولاد دے دوں یہ فدیہ میں چلی جائے، یہ جل جائے میں بچ جاؤں، وصاحبہ بیوی دے دوں یہ جہنمی بن جائے مجھے جنتی بنا لیا جائے، وَأَخِي اپنے بھائیوں کو جہنم میں بھیج دوں اے مجھے جنت مل جائے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي جس خاندان اور برادری پہ گمنڈ کرتے تھے، میرا خاندان، میری فیملی، میرے لوگ، میرا قبیلہ، کہتے ہیں اس قبیلے کو بھی دے دوں اور مجھے اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر یہ نہیں تو زمین میں جتنی پاور میرے پاس ہے وہ پوری کی پوری زمین کے لوگ بھی اللہ کو دے دوں، ثم ینجی، اگر مجھے نجات مل جائے۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لفظ کلا یہ قرآن کے پہلے 15 پاروں میں نہیں آیا، دوسرے 15 پاروں میں کئی جگہ کلا 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 کا لفظ آیا۔ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم بادشاہ گورنر کے سامنے ایک خاتون کو لایا گیا جس کا بھائی، جس کا باپ، جس کا بیٹا یہ گرفتار تھے، تو اس نے کہا بتا ان میں سے کس کو چھوڑوں، تیرے بھائی کو چھوڑوں یا باپ کو چھوڑوں یا بیٹے کو چھوڑوں یا تیرے خاوند کو چھوڑوں؟ تو اس خاتون نے حجاج کو کہا حجاج ان سب کو چھوڑ دے، ظلم نہ کر، اگر تو نے ظلم کیا اللہ تجھے ایسے ختم کر دے گا جیسے لفظ کلا کو اللہ نے پہلے 15 پاروں میں سے ختم کر دیا ہے۔ وما ينزل بيسرب كالله فاعلمن ولم نأت في القرآن في نصفه الأعلى، کہ پہلے نصف اعلیٰ کے اندر یہ نہیں ہے۔ حجاج نے حفاظ کو کہا کہ ذرا ڈھونڈو قرآن کو، انہوں نے الحمد کی الف سے ڈھونڈنا شروع کیا پہلے 15 پاروں میں،
کسی جگہ بھی لفظ کلا نظر نہیں آیا، اس نے کہا ان چاروں کو چھوڑ دو. ایک خاتون کا قرآن پہ اتنا مطالعہ ہے، اتنی اسٹڈی ہے اس کی، تو یہ لفظ کلا ہے. فرمایا کلا انہا لظا، یاد رکھنا قیامت کی آگ لظا، یہ جلانے والی ہوگی. نزاعۃ للشوا، یہ چمڑی ادھیڑ کے جلا دے گی. نزا اتار دینا، نزا اتار دینا، للشوا، شوا شوی مشفی، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا بھونا ہوا گوشت، روسٹ گوشت کہتے ہیں. یہ بیف کی لیگ ہے، اور یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کی ہے، ایک بیف ہوتا ہے اور ایک مٹن ہوتا ہے، چھوٹا گوشت بڑا گوشت، تو اسے کہتے ہیں روسٹ ہونا چاہیے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مشوی. لحم شوی، آپ مکہ مکرمہ اللہ آپ کو لے جائے، آپ جا کر دیکھیں تو کڑائی گوشت پہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے لحم شوی. فرمایا نزاعۃ للشوا، جہنم کی آگ تمہیں روسٹ کر کے رکھ دے گی. اللہ محفوظ فرمایا. فرمایا یہ وقت ہوگا تو وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض لوگوں کے چہرے ہنس رہے ہوں گے، کھلتے ہوں گے. مسفرہ کا معنی ہے ہر نئی خوبصورت شکل اس پہ آئے گی. سفر کو بھی اسی لیے سفر کہتے ہیں کہ ہر نئی منزل بندے کے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے. اسفر صبح، صبح کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر نیا منظر آ رہا ہوتا ہے. ضاحکہ، وہ ہنس رہے ہوں گے. مستبشرہ، ان کو جنت کی خوشخبری مل چکی ہوگی. کچھ لوگ تو یہ ہوں گے، اللہ انہی میں سے ہمیں بنائے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ وہ ہوں گے جن کے چہروں پہ گرد غبار آلود ہوں گے. غبار ہوگا، گرد غبار ہوگا، دھوڑ سی اللہ بھਵੇਂ انہاں دے چہرے تے دیکھن دے ڈا دینا حسن. غبرہ ترحقھا قطرہ، پھر یہ دھول کم نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی تاریکی. یہ کون ہوں گے؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ رب کے نافرمان ہوں گے اور اللہ کے منکر ہوں گے. فاجر اس نافرمان کو کہتے ہیں جو سب کے سامنے گناہ کرے. فاجر یہ فجر سے نکلا ہے، فجر روشن ہوتی ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے. یہ فاجر اس گناہگار کو کہتے ہیں جو ایسا گناہ کرے جو ساری دنیا جانتی ہو. اللہ اعلانیہ اور چھپے ہوئے دونوں گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، آپ کے سامنے میں نے خطبہ پڑھ دیا تھا، ترجمہ بھی کر دیا تھا، اس کی تفصیل کسی اور موقع میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ آپ کو اور ہمیں قرآن کریم کی عظمت ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے لو لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو حضرات انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، آئی ڈیز استعمال کرتے ہیں، آئی ڈیز ہولڈر ہیں، یہ اپنے پیکیجز کو گانوں پہ نہ لگائیں، گانوں کی چیزیں شیئر نہ کریں، بری چیزیں شیئر نہ کریں. اہل حق کے پیجز کو لائک کریں، اہل حق کے پیجز کو فالو کریں، اہل حق کے پیجز کو شیئر کریں، اہل حق کے پیجز کے اوپر پوسٹ لگائیں اور اپنے ہاں اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اہل باطل کا ساتھی نہ بنیں. میں کہتا رہتا ہوں اگر اہل حق کے شیئر نہیں بن سکتے تو اہل باطل کا کتا بھی بندہ نہ بنے. ہم اہل حق کے اگر شیئر نہیں بن سکتے تو ہمیں اہل باطل کا تعاون نہیں کرنا چاہیے. آپ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، آپ ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے مفتی عبدالواحد قریشی کے نام سے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، آپ اس کو لائک کریں. آپ کو روزانہ کے ہمارے سپیچز، بیانات، سبق اور وظائف اور جو ہے نا قرضوں سے نجات کا وظیفہ، بیماریوں سے نجات کے وظائف اور مسائل کا حل یہ آپ کو ملے گا یوٹیوب کے اوپر. اسی طرح جو فیس بک آئی ڈی ہولڈر ہیں وہ بھی مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، آپ کو ہمارا پیج ملے گا. روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو وہاں کے ویڈیوز اور دینی رہنمائی کے لیے چیزیں ملیں گی. گوگل ہے، tune.pk ہے، جو بھی آئی ڈیز ہیں اس کو آپ شیئر کریں. لوگ ہمیں کہتے ہیں تم لوگوں کو انٹرنیٹ پہ لگاتے ہو، ہم نے کہا جی نہیں. تو کہتے ہیں پھر ترغیب کیوں دیتے ہو؟ ہم نے کہا سنو، حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغی جماعت خواتین کی شروع فرما رہے تھے، کسی نے کہا تم نے عورتوں کو گھروں سے نکال دیا. حضرت نے فرمایا نہیں، عورتیں پہلے گھروں سے نکلی تھیں، میں نے رخ بدلا ہے. بازار نہ جاؤ، اللہ کے راستے میں آؤ. تو میں نے کہا نیٹ بھی لوگ پہلے استعمال کرتے تھے، ہاں میں نے نہیں کہا، ہم نے رخ بدلا ہے. اہل حق کو دیکھو، اہل باطل کو نہ دیکھو. تو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ. اور جو واٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے نمبر فرما دیتا ہوں، وہ نوٹ کر لیں. روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو واٹس ایپ کا ایک بیان مل جائے گا. وہ اس نمبر پہ اپنا نام، پتہ، تعارف لکھ کے بھیج دیں، آپ کو واٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. جو لوگ واٹس ایپ سمجھتے ہیں وہ نمبر نوٹ کریں، اور جن کو نہیں پتا وہی میں آئی وجہ ہی کریں. ان کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے کہ واٹس ایپ ہوتا کیا ہے. تو جو سمجھتے ہیں وہ نمبر نوٹ کر لیں اور اس واٹس ایپ پہ آپ پھر میسج کر دیں 0333 998 7709 0333
998770 0333 998 7709 اور ہمارے وہ ویورز جو آؤٹ آف کنٹری ہمیں سن رہے ہیں براہ راست، میں ان کے لیے کہوں گا وہ 0333 نہیں ملائیں، وہ 0092 ملائیں۔ 0092 یہ پاکستان کا کوڈ ہے، اس کے بعد 3339987709 ملائیں تو وہ بھی واٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ اب آخر میں چند لمحات ہم ذکر کریں گے، اس ذکر الہی میں سارے ساتھی شریک ہوں۔ یہ جو ذکر الہی ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے، تعلیم کے لیے ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ ذکر الہی سیکھیں، ہر بندے کو یہاں یہ اجتماعی ذکر کرانے کا معنی ہوتا ہے سکھانا۔ ہم جب سیکھ جائیں پھر تنہا بیٹھ کے ذکر کریں، یہاں ہر آدمی اپنا اپنا ذکر کرے گا، لیکن اللہ کا ذکر ہم نے کس ترتیب پہ کرنا ہے یہ شیخ کا کام ہوتا ہے سمجھانا۔ وہ سمجھاتے ہیں اس طرح کہیں، تو یہ جو لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اللہ اللہ کہنا ہے، الا اللہ کہنا ہے، تو اس طرز پہ بندہ کہے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے تو آخر میں ایک تسبیح درود شریف کی بھی پڑھ لیں گے، تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ زبان سے پڑھیں گے یا سارے ہلا کے پڑھیں گے؟ ہاں زبان سے، بعض لوگ سر ہلیں دے راندھن، اللہ پہ میں جیب نہیں ہلیں دے، تو زبان کو ہلائے ساتھ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ و تعالی شانہ و امن والو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آنکھیں بند کر کے اپنے سر کو جھکا لیں اور دل پر توجہ کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے ہمارے مشائخ کے واسطے سے اللہ ہمارے دل پر رحمت فرما رہے ہیں، اور ہم اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہوئے زبان کو تالو سے لگائیں اور دل کی زبان میں اللہ اللہ کہیں. جزاکم اللہ تعالی.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں نیک بندہ بنا، نیک اور ایک بندہ بنا. اے اللہ ہمیں سادی زندگی اسلام والی عطا فرما. اے اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچا، نافرمان لوگوں سے بچا، نافرمان ماحول سے بچا، نافرمان اوقات سے بچا. اے اللہ ہماری اوقات میں برکت عطا فرما، ہمارے اجسام میں برکت عطا فرما، ہماری ارواح میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے اموال میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے اولاد میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماحول، ہمارے شہر، ہمارے گھر، ہمارے ملک میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کو مسجد نبوی کے اعمال سے منور فرما. اے اللہ ان علماء کرام کے مزید دین کی خدمت کی ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اہل محلہ کا شکریہ، اے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. اے میرے اللہ جن حضرات نے اپنا کلام پیش فرمایا، حضرت بھائی فرید الدین صاحب نے اے اللہ جو باتیں ارشاد فرمائیں، جنہوں نے تلاوت کی، جنہوں نے نعت پڑھی، اللہ ان تمام کی زبانوں میں برکات عطا فرما. اے اللہ ان کی مال و جان میں برکات عطا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ان کے لیے حامی اور ناصر ہو جا. اے اللہ جن جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی دعائیں قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. بھائی احمد کی ہمشیرہ کو صحت عطا فرما. اے اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما. اے اللہ جن جن دوست نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ نہیں کہہ سکے، کہنا چاہتے تھے، اللہ ان تمام دوستوں کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہاتھ اٹھانے والے ان تمام ہاتھ اٹھانوں کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہم میں سفید ریش بزرگ ہیں، ہم میں اے اللہ معصوم بچے ہیں، میرے مولا ان کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمت اور کرم فرما دے. اللہ کرم فرما دے. اے اللہ اپنا کرم فرما دے. اے اللہ اچھا دن ہے، اچھا ٹائم ہے، اچھی جگہ ہے، اچھا ماحول ہے. اے اللہ ہمیں بھی اچھا بنا دے. اے میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. اے میرے مولا ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ جو ہمارے اہل اللہ حضرات ہیں، مشائخ ہیں، ان کی زندگی میں برکات عطا فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ کی زندگی میں برکات عطا فرما. اے اللہ ہمارے تکوینیات کے بزرگوں کی زندگی میں برکات عطا فرما. اے اللہ ان کے احبا، ان کے عوان، ان کے انصار، ان کے دوستوں کی زندگی میں برکات عطا فرما. ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما. اے اللہ ہمارا حصہ فرما. ہر مسلمان کو کھلے کھلے نیک کشادہ گھر عطا فرما. اے اللہ جن کے گھر بن رہے ہیں، خصوصاً ہمارے بزرگوں کے باقی حضرات کے، ان میں پایا تکمیل تک پہنچا دے. اللہ جو نے بور فرمائے ان کے بور کا پانی میٹھا فرما دے، اچھا پانی فرما دے. اے اللہ جن دوستوں کے گھر نہیں، انہیں کھلے کھلے کشادہ اپنے گھر عطا فرما. اے اللہ جو بے نکاح ہیں انہیں حق والے، جوڑ والے، خیر والے نکاح عطا فرما. اللہ جن کے نکاح ہو چکے انہیں اولاد عطا فرما. جن کے بچے نہیں انہیں بچے عطا فرما. جن کی بچیاں نہیں انہیں بچیاں عطا فرما. اے اللہ جن کی اولاد ازواج، ان کی اولاد ازواج، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. اے اللہ مولانا ویس صاحب نے مدرسہ بنایا ہے بنات کا، مدرسہ محمدیہ. اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما. اس کو عافیت کے چاند عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کو دین کی خدمت کا مرکز بنا. اے اللہ تبلیغی جماعت کی چپے چپے پر نصرت فرما. اے اللہ حق کی خانقاہوں کی مدد فرما. حق والے مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ حق والے علماء سیاستدان کی مدد فرما. اے اللہ حق والے جہاں کہیں اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ اہل باطل کو ناکام فرما. اہل کفر کا اے اللہ بوکالا فرما. اے اللہ اہل حق کا بول بالا فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. بیت المقدس کی حفاظت فرما. ہمیں وہاں کی عافیت والی حاضریاں عطا فرما. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما. اے میرے مولا ہمیں نیک اور ایک بنا. ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. ہمارے شہروں کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ حفاظت کرنے والوں کی، گھروں کی اور کاروبار کی، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی جان و مال کی حفاظت فرما. ہر مسلمان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما. ان کی اولاد کا نیک مستقبل بنا. اے اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما. قرضوں کو اتارنے کی توفیق عطا فرما. جو قرض نہیں دیتے اللہ ان کو دینے کی توفیق عطا فرما. قرضے کو لوٹانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو ختم فرما.
فرما، اے میرے اللہ ان کی تنگ دستی ختم فرما، اے اللہ جن دوستوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کی جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ اس کو پورا فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی اولادوں کو صحت کاملہ والی زندگی عطا فرما، اے اللہ صحت کاملہ والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اسکول کالجز کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تمام امت کو اپنے سامنے سرب و سجود فرما، اے اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا، نیکوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.